نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محتشم سامعین حضرات، آج دے درس قرآن دے اندر سورہ انبیاء دا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الانبیاء مکہ مکرمہ دے اندر مالک کائنات نے نازل فرمائی۔ اس سورہ پاک دے اندر 7 رکوع نے 112 آیات مقدسہ نے۔ اس سورہ پاک دا نام خالق کائنات نے الانبیاء رکھیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ پاک دے اندر بہت سارے انبیاء کرام دا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، اس لئی اس دا نام سورۃ الانبیاء رکھ دیتا۔ اور مالک کائنات جل شانہ و عم نوالہ نے اس سورۃ پاک نو شروع فرمایا تو انسان نو آخرت دی یاد دلوائی، انسان نو اس دی موت یاد دلوائی، انسان نو انسان دی قبر، انسان نو قیامت دے احوال تو باخبر کیتا۔ مالک کائنات نے انسان نو خبردار کیتا کہ اے انسان غفلت دی دنیا دے اندر ہے، غفلت دی دنیا دے وچوں نکل۔ بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے۔ پہلی آیت ہے، ارشاد ربانی ہے، اقترب للناس حسابہم، فرمایا کہ قریب آ گیا ہے انسان دے لوگاں دے حساب دا وقت۔ لوگاں نے جو اعمال کیتے، اچھائیاں کیتیاں، برائیاں کیتیاں، فرمایا کہ اس دے حساب کتاب دا وقت قریب آ گیا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور لوگ ہیں کہ غفلت دے اندر مبتلا نے، غفلت دی دنیا دے اندر غرق ہو چکے نے۔ لوگ ہیں کہ اپنے رب کو دور رکھ چکے نے، لوگ ہیں کہ اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ اللہ فرماندا ہے کہ حساب کتاب دا وقت قریب آ گیا ہے۔ ہن اے فرمانا حساب دا وقت قریب آ گیا ہے تو ظاہری بات ہے حساب کتاب تو قیامت دے دن ہونا ہے، لیکن اللہ فرماندا ہے اقتربا، قریب آ گیا وہ وقت، للناس حسابہم، جدو لوگاں دے اعمال دا حساب ہونا ہے۔ تو قیامت کدو آنی ہے اے دا حقیقی علم تے اللہ تعالیٰ دی ذات دے کول ہے، لیکن 1400 سال قبل مالک کائنات نے فرمایا کہ حساب دا وقت قریب آ گیا ہے، قریب آ گیا ہے، لیکن 1400 سال گزر گئے نہیں، ہجے تک حساب ہویا نہیں، ہجے تک قیامت آئی نہیں۔ نہ جانے قیامت آنی کدوں ہے، اے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاندہ ہے۔ لیکن مالک کائنات نے اے جملہ کیوں ارشاد فرمایا کہ لوگاں دے حساب دا وقت قریب آ گیا ہے؟ تو مفسرین فرماندے نے کہ دے اندر انسان نو اللہ کریم نے ایک تے اشارہ اے فرمایا ہے کہ اے انسان غفلت دی دنیا دے وچوں نکل، قیامت قریب آن دا مطلب یہ ہے کہ تیری موت واقع ہوگی، تیرے واسطے تے قیامت شروع ہو گئی ہے۔ انسان نو اللہ تعالیٰ دسنا یہ چاہ رہا ہے کہ اے انسان تیری موت دا وقت بالکل قریب ہے۔ بزرگ فرماندے نے کہ جدو بچہ پیدا ہوندہ ہے نا، اس دے سجے کان دے اندر اذان اور کھبے کان دے اندر تکبیر پڑھ کے، اقامت پڑھ کے اس نو دس دیتا جاندہ ہے کہ لے سونیا اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی ہے، اقامت تو فوراً بعد ان جماعت ہی کھڑی ہو سکتی ہے، ان او دے جنازے دی جماعت ہی کھڑی ہونی ہے، اور جس وقت بھی اللہ چاہے کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اے اشارہ فرما رہا ہے کہ اے انسان تیرے کان دے اندر اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، بس ان تیری موت دا وقت بالکل قریب ہے، تیرے جنازے دا وقت بالکل قریب ہے۔ جدو موت آ گئی تو انسان دے حساب کتاب دا معاملہ شروع، انسان دے واسطے قیامت شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تے اے اشارہ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسرا مفسرین فرما دینے
کہ اللہ تعالیٰ دا اے فرمانا اقترب للناس حسابہم کہ لوگاں دے حساب دا وقت قریب آ گیا ہے، اے دے اندر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دا بھی مالک کائنات نے تذکرہ فرمایا ہے۔ آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام، مرسلین عظام، پیغمبران عظام تشریف لے آئے، کسے نو اللہ کریم نے اے نہیں فرمایا، کسے دی واری اے اللہ کریم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ قیامت دا وقت قریب آ گیا ہے۔ اے جدو ارشاد فرمایا تو رسول اللہ علیہ السلام دی امت لئی ارشاد فرمایا، کیوں؟ او دی وجہ ہے آدم علیہ السلام تو بعد بھی انبیاء کرام نے آنا سی، نوح علیہ السلام تو بعد بھی انبیاء کرام نے آنا سی، ابراہیم علیہ السلام تو بعد بھی انبیاء کرام نے آنا سی، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، یوسف تو بعد بھی انبیاء نے آنا سی، موسیٰ علیہ السلام تو بعد بھی انبیاء دا ظہور ہونا سی، حضرت ادریس علیہ السلام تو بعد انبیاء دا ظہور ہونا ہے۔ مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء دا سلسلہ جاری و ساری رہنا ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام نے سب تو بعد آنا ہے، اور حضور علیہ السلام دی ذات گرامی تو بعد کسے ہور نبی نے نہیں آنا۔ اس لیے فرمایا کہ لوگو میں تے ہن اپنا آخری نبی بھی تواڈے اندر تشریف فرما کر دیتا ہے، ہن میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اگر میرے نبی تو بعد جے کوئی شے آنی ہے تو قیامت دا دن نہیں آن والا ہے، اگر میرے نبی تو بعد کوئی وقت آن والا ہے تو تواڈے حساب کتاب دا وقت آن والا ہے۔ فرمایا میں اپنے محبوب علیہ السلام دے سر مبارک تے تاج نبوت، تاج ختم نبوت سجا کے بھیجیا ہے۔ لوگو میرے محبوب علیہ السلام دی تعلیمات نو نہ چھوڑنا، میرے محبوب علیہ السلام دی سنت نو نہ چھوڑنا، میرے محبوب دے طریقیاں نو نہ چھوڑنا، اے دے اندر ہی تواڈی کامیابی ہے، اے دے اندر ہی تواڈی کامرانی ہے۔ کیوں؟ اگر رسول اللہ علیہ السلام دی سنت ترک کر دیو گے، حضور دے طریقیاں نو چھوڑ دیو گے، حضور علیہ السلام دیاں اداواں نو چھوڑ دیو گے، پھر ہور تے نبی آئے گا نہیں جیدہ طریقہ تسی اپناؤ گے، ہور نبی آئے گا نہیں جیدی سنت تسی اپناؤ گے۔ تو فرمایا کہ اسی اپنے محبوب نو ختم نبوت دا شہنشاہ بنا کے بھیجے ہے، اس لیے ان میرے محبوب تو بعد اگر آنی ہے تو قیامت آنی ہے، اگر میرے محبوب تو بعد آنا ہے تو حساب کتاب دا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو فرمایا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لوگ ہیں کہ غفلت دی دنیا دے اندر مبتلا نے، لوگ ہیں کہ غفلت دی وجہ تو اپنے اعمال تو منہ پھیرے ہوئے نے۔ آؤ آج مالک کائنات نے اگر مہلت عطا فرمائی ہے، اپنے مالک نو راضی کر لئیے، مالک کائنات نے اگر موقع عطا فرمایا ہے تو اچھے اعمال کر کے اپنے رب نو اور رب کائنات تے محبوب کریم علیہ السلام نو راضی کر لئیے۔ محتشم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء دی دوسری آیت مبارکہ دے اندر ارشاد فرمایا ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث۔ مالک کائنات نے فرمایا کہ جدوں انہاں لوگاں دے سامنے کوئی تازہ نصیحت انہاں دے رب دی بارگاہ دے وچوں آئی ہوئی، انہاں دے سامنے بیان کیتی جاندی، انہاں نو پڑھ کے سنائی جاندی ہے، فرمایا اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ تو اے لوگ اس حال دے اندر سن دے نے کہ انہاں دے رجحان اس نصیحت دے وال بالکل نہیں ہوندا، اے اللہ تعالیٰ دی آئی ہوئی نصیحت نو مذاق سمجھ دے نے، کھیل اور کود دے اندر، لہو و لعب دے اندر مصروف رہ کے اے اپنے رب دی نصیحت سن دے نے۔ تو اللہ فرماندہ گویا اپنے رب دے نال، اپنے رب دے کلام دے نال اے مذاق کرن دے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کلام دا انہاں نو کوئی لحاظ نہیں، اللہ تعالیٰ دے کلام دا انہاں نو کوئی احساس نہیں، اللہ کی حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور تسی دیکھیا ہوئے گا کہ جس بندے دی طبیعت نیکی دے وال مائل ہے، اللہ رسول دی گل سننا پسند بھی کر لیندے، اور جس دی طبیعت دا میلان، طبیعت دا رجحان نیکی دے وال نہیں ہے، جیڑا دنیا داری دے اندر مگن ہے، اللہ رسول دی گل سننا بھی وہ دے واسطے بڑا بھاری ہے۔
اگر کسی ویلے اس نو کوئی اللہ رسول دی گل سننی پہ جائے، کوئی نصیحت والی بات اگر اس نو کسی ویلے سننی پہ جائے، وہ دے واسطے بہت بھاری ہوندی ہے، وہ بڑی تنگی اور بڑی دقت محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ فرماندا ہے کہ ساڈے کلام دے نال مذاق کرن دے مترادف ہے، اور اللہ دے کلام دے نال مذاق کرنا اللہ تعالیٰ دی ذات دے نال مذاق کردا ہے۔ مثال دے طور تے کہ کوئی بندہ کوئی گل کردا ہے، ہن او دی گل دا مذاق بنایا جائے تے حقیقت دے اندر او دی گل دا مذاق تے نہیں، اس بندے دا مذاق اڑایا جا رہا ہے نا جس نے وہ گل کیتی ہے۔ تو اللہ فرماندا ہے میرے کلام دے نال اس طرح، اگر فرما لاہیتن قلوبہم، اللہ فرماندا ہے کہ انہاں دے جڑے دل نے نا، انہاں دے دل غافل ہو گئے نے اللہ تعالیٰ دی یاد کو، اللہ دے کلام تو انہاں دے دل غافل ہو گئے نے۔ اور حالات بھی ایسے نے کہ کئی گھراں دے اندر تسی دیکھ لو قرآن پڑھنے والے نہیں نے، قرآن کدے پڑھیا سی، استاد نے پڑھایا سی، اس تو بعد کدے قرآن کھول کے نہیں دیکھیا، اور عمومی ساڑھے گھراں دے اندر قرآن پاک موجود نے لیکن اسی وہ نمائش واسطے دکھاوے واسطے رکھے ہوئے نے، باری دے وچ سجا کے رکھے نے، کدے عید بقرعید تے انہاں نوں چکیا گھٹا مٹی چنڈیا صاف کیتا، کو دو غلاف اتے اور جڑا دیتے پھر رکھ دیتا۔ اسی قرآن نو اس لیے رکھے ہویا، قرآن سانو رکھن واسطے تے اللہ تعالیٰ نے کتاب نہیں نہ عطا فرمائی، ایک کتاب تے مالک نے عطا فرمائی بھی پڑھو اس نو، اے دے اندر جو احکام نے او احکام پڑھو، انہاں نو سمجھو، انہاں نو سمجھ کے انہاں دے اتے عمل کرو۔ قرآن تے اللہ تعالیٰ نے سانو اس لیے عطا فرمایا۔ تو اللہ ہی فرماندا لاہیۃ قلوبہم کہ انہاں دے دل اپنے رب دی کلام تو غافل ہو گئے نے، قرآن تو انہاں دے دل دور ہو گئے دے۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اللہ کفار دی حالت بیان فرماندا ہے، اللہ فرماندا ہے کفار دی حالت ایسی کہ ایک دوسرے دے کنہ دے اندر سرگوشیاں ظالم کر دے سن، قرآن انہوں نے ظالم کہہ رہے وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فرمایا او ظالم تے ایسے سن کہ او ایک دوسرے دے کنہ دے اندر گلاں کر دے سن، ایک دوسرے نو کہندے سن حل ھذا الا بشر مثلکم، کہندے سن کہ تانوں پتہ نہیں کہ اے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اپنے آپ نو نبی کہن دا دعویٰ کردا ہے، حالانکہ حل ھذا الا بشر مثلکم، اے تے ساڈے تواڈے طرح بشر ہی ہے نا، جدو ساڈے تواڈے طرح بشر ہے تو پھر نبی کیویں ہو گیا؟ افتأتون السحر وانتم تبصرون، انہاں کہا کہ کیا تسی دیکھ دے نہیں ہو کہ اے تے جادوگر ہے، اے اپنے جادو دی وجہ تو لوگوں نو اپنے نال ملا رہے ہیں، جس نو دیکھ دے او دے تے جادو کر دیندا ہے، او اے دے نال ہو جاندا ہے، اور جدے تے جادو نہیں چلدا او دور ہو جاندا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے انہاں لوگاں نے جادوگر کیا، لیکن اللہ فرماندا تانوں نہیں پتا میرا محبوب جادوگر نہیں ہے، میرا محبوب ہے، اور محبوب تے او ہوندا ہے جدی زبان دے وچوں جو نکلے محب او پوری کر دیندا ہے، میرا محبوب تے اپنی زبان دے وچوں جو کہی جاوے گا اسی اوویں کیتی جاواں گے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما سن، دلائل النبوت دے اندر امام اصفہانی نے لکھیا، حضور علیہ السلام تشریف فرما سن، حضور دے صحابہ بھی حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر نے، ایک اونٹ بڑی سپیڈ دے نال دوڑدا ہویا رسول اللہ علیہ السلام دی ذات وال آ رہا ہے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ اونٹ دوڑدا ہویا حضور علیہ السلام دے وال آ رہا ہے، صحابہ کرام اس اونٹ دا راستہ روکن واسطے اٹھے کہ حضور علیہ السلام نو اونٹ تکلیف نہ دے، حضور نو دکھ نہ دے، چونکہ جانور ہے نا۔ تو حضور علیہ السلام دے صحابہ جب اٹھے تو حضور نے فرمایا صحابہ کی گل ہے کیوں کھڑے ہو گئے؟ حضور اونٹ آ رہے ہیں، اس ڈر دے مارے اٹھے ہیں کہ کتے تانوں آ کے دکھ نہ دے، تکلیف نہ دے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ، اے محمد عربی نو دکھ دین واسطے تکلیف دین واسطے نہیں آ رہا۔ حضور ان دی سپیڈ ویکھو نا، ادا آنا ویکھو،
حضور نے فرمایا تانوں پتہ نہیں جدی کوئی نہ سنے او دی محمد سندا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا ہے تے بیچارہ اپنا دکھڑا سنان آ رہے ہیں۔ اونٹ حضور دی بارگاہ دے وچ آیا، آ کے کچھ بڑھایا، اپنی زبان دے وچ اونٹ نے حضور علیہ السلام دے نال گل کیتی۔ اور میرے مصطفیٰ نو تے اللہ تعالیٰ نے ہر بولی سکھائی ہے نا۔ قرآن فرماندا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب کیڑا علم نہیں ہے جڑا اسی تانوں عطا نہیں کیتا، کائنات دا ہر علم اسی تواڈے سینے دے اندر محفوظ کر دیتا ہے۔ حضور ہر بولی جان دے نے، حضور ہر زبان جان دے نے۔ تو اونٹ نے اپنی زبان دے اندر آ کے کچھ کیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ حضور نے فرمایا بھی اس اونٹ دے مالک نو بلا کے لے آؤ۔ اس اونٹ دے مالک نو بلایا گیا، آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی اے اونٹ تیرا ہی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ اے اونٹ میرا ہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس نے آ کے تیری شکایت کیتی ہے۔ حضور حکم فرماؤ کی آ کے آندا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بھی اس نے آ کے کیا یا رسول اللہ جدو میں پیدا ہویا سا نا میری ماں نے مینوں جنم دیتا، اس ویلے میرا بالک میرے نال بڑا پیار کردا سی، چونکہ میں چھوٹا سا، میرے گرمی اور سردی دا خیال رکھدا سی۔ گرمی دے موسم دے اندر ٹھنڈی جگہ تے مینوں رکھنا اور سردی دے موسم دے اندر گرم جگہ تے مینوں رکھنا، میری خوراک دا خیال رکھنا، میرا ہر لحاظ دے نال خیال کردا سی، میرے نال بڑا پیار کردا سی۔ میں تھوڑا بڑا ہویا، جوان ہویا، میرے مالک نے میرے اوپر بوجھ لدنا شروع کر دیتا۔ پہلے تھوڑا تھوڑا بوجھ میرے اتے لددا سی، پھر اس نے مقدار آہستہ آہستہ بڑھاندا گیا، اتو تک نوبت آ گئی کہ کدے میری طاقت تو بڑھ کے بھی میرے اتے بوجھ لد دیتا جاندہ سی، لیکن یا رسول اللہ کدے میں اف نہیں سی کی تھی۔ ہن حال ہو گیا کہ میں بوڑھا ہو گیا، میں کمزور ہو گیا، میں لاغر ہو گیا، تو یا رسول اللہ ہن میرا بالک جڑا ہے نا وہ مینوں کھان پین واسطے بھی کچھ نہیں دیندا، چارہ ڈالنا بھی وہ دے واسطے بھاری ہو چکا ہے۔ ہن چارہ تے نہیں دیندا، ہن ہور نویں بکوے واسطے تلیا ہوا ہے، وہ اس سوچ دے وچ ہے کہ اس اونٹ نو ہن میں ذبح کدوں کر دیں۔ ہن مینوں آقا ذبح کرن دا پروگرام بنا رہے ہیں، یا رسول اللہ میرے تے رحم فرماؤ، میرے تے کرم فرماؤ، میری جان بچاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ اے میرے غلام تیرے اونٹ نے اے گل آ کے مینوں کیتی ہے، تو ہن سچی دس گل انجے ہے یا نہیں ہے؟ ہن حضور دا صحابی عرض کردا یا رسول اللہ آقا اونٹ نے جو کچھ آ کے تانوں فرمایا ہے نا، جو کچھ آ کے تانوں عرض کیتا ہے نا، جو دسیا ہے حضور اے بالکل درست کہہ رہے ہیں، گل انجے ہی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر انج کر میرے نال سودا کر لے، اے اونٹ دی بولی لا، کتنے لیڑے دی میں تینوں دینا۔ عرض کردا یا رسول اللہ تواڈے نال ہن ساڈے سودے بلا پھبدے نے، اسی جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سا، تسا کرم فرمایا تے جہنم دے کنارے تو ہٹا کے جنت دا راہی بنایا ہے۔ یا رسول اللہ ہن تواڈے نال سودے بازی کریے، آقا اونٹ میں تانوں دے دیتا۔ میرے کریم نبی نے مسکرائے اور مسکرا کے اونٹ نو فرمایا جا انہیں محمد نے دے دیتا ہے، محمد نے تینوں آزاد کر چھوڑے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو گویا اے رسول اللہ علیہ السلام دی نبوت اور حضور دی رسالت دی علامات دے وچوں ایک علامت ہے نا کہ حضور دا ہر بولی سمجھنا کہ حضور دی نبوت اور رسالت دی علامت ہے، اور حضور دا پھر کرم نوازی فرمانا جانوراں تے بھی انساناں تے بھی، اے حضور دی نبوت اور رسالت دی علامات دے وچوں نے۔ تو اللہ یہی فرماندا ہے کہ میرا محبوب کوئی جادوگر نہیں ہے، میرا محبوب تے میرا رسول ہے۔ اگر تسی یہ کہندے ہو کہ ساڈے طرح بشر ہے رسول کیویں ہو گیا، اگر تواڈے کول میں فرشتہ رسول بنا کے بھیجدا، نہ تسی فرشتے دا کلام سن سکدے ہو، نہ تسی فرشتے نو دیکھ سکدے ہو، تو پھر تسی استفادہ کیویں حاصل کردے؟
عام فہم گل ہے کہ ساڈے موڈیاں دے اوتے فرشتے بیٹھے نے. اج تک تواڈیاں بھی چٹیاں داڑیاں آ گئیاں, سر دے وال سفید آ گئے. اج تک مینوں تسی دسو کہ کدے سجے پاسے بیٹھے فرشتے دا کلام تسی سنیا ہوئے, کدے کھبے پاسے بیٹھے دا کلام تسی سنیا ہوئے, کدے سنیا کدے دیکھیا ہوئے. اور حضور فرماندے نے جدوں تسی نماز پڑھدے ہو نا تو نماز دے اندر ولضالین آکھدے ہو, غیر المغضوب علیہم ولضالین. اس تو بعد کی کہہ رہا ہوندا ہے آمین. حضور فرماندے نے جدوں تسی آمین کہندے ہو فرشتے بھی ادو آمین کہندے نے. تو حضور نے فرمایا جی دی آمین فرشتیاں دی آمین دے موافق ہوئی, اللہ تعالیٰ دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے. ہن ولضالین تے فرشتے آمین کہندے نے, حدیث ہے. کدی اج تک تسی آمین فرشتیاں نے سنے جے ہوندے نے تے کہندے نے نا, اج تک تسی دیکھیا فرشتیاں نو؟ تو اللہ یہی تے فرما رہے ہیں کہ میں بشر تو رسول بنا کے اس لیے بھیجیا ہے کہ تسی استفادہ حاصل کرو. اللہ فرماتا ہے یہ بھی ساڈا احسان ہے, اگر فرشتہ یا کوئی جن رسول بن کے آندا تے تسی پھر دین دے معاملات دین دے احکام کیویں سمجھ سکتے. محتشم سامعین حضرات, اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء دی آیت نمبر 4 دے اندر ارشاد فرمایا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ نو ارشاد فرمایا. قالا حضور نے ارشاد فرمایا, ربی ارشاد کی فرمایا کہ جڑا میرا رب ہے نا یعلم القول, میرا رب ہر گل جاندا ہے, فی السماء والارض, جو گلاں آسمانہ دے اندر ہیں میرا رب اس نو بھی جاندا ہے, والارض, اور جو گلاں زمین دے اندر ہیں فرمایا میرا رب اس نو بھی جاندا ہے. اس تو جڑی پچھلی آیت گزری ہے او دے اندر اللہ کریم نے دسیا کہ ایک کفار مکہ آپس دے اندر سرگوشی کردے نے, ایک دوسرے دے کناں دے وچ گل کردے نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ دے نبی نہیں نے, اے جادوگر نے, انہاں دا کلام جادو ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو دسیا کہ اے محبوب اے ایک دوسرے دے کناں دے وچ گلاں کردے نے, سرگوشی کردے نے. اور نبی کریم علیہ السلام نے کفار مکہ نو فرمایا کہ تسی کناں وچ گلاں کردے ہو ایک دوسرے نو کہ ساڈے تو علاوہ کوئی تیسرا سن نہ لوے. تو فرمایا سنو میرا رب تے او ہے جڑا ہر تہاڈی چھپی ہوئی گل نو جاندا ہے, ہر تہاڈی ظاہری بات نو جاندا ہے, صرف تہاڈی نہیں زمین و آسمان دے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, جو بولیا جا رہا ہے, جو سنیا جا رہا ہے, میرے رب دی ذات تو کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے. اور رسول اللہ علیہ السلام دا کفار مکہ نو اس بات دا دسنا اے بھی رسول اللہ علیہ السلام دا معجزہ سی کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو دسیا اور رسول اللہ علیہ السلام نے پھر کفار نو دسیا کہ تسی اے کچھ کر رہے ہو. فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اللہ وہی ہے جو سب کچھ سنن والا ہے اور سب کچھ جانن والا ہے. اگر تسی کچھ بول دے ہو تو اللہ تعالیٰ وہ سندا ہے, تسی اونچی آواز نال بولو او تاویں سندا ہے, آہستہ آواز دے نال بولو تاویں سندا ہے. فرمایا کہ اگر تسی کچھ نہ بولو, کوئی گل دل دے اندر ہی رکھو, تو او رب او دل دے بھید بھی جانن والا ہے, تواڈے دل دے راز بھی او رب جانن والا ہے. اس رب دی ذات تو کچھ بھی چھپیا ہویا نہیں ہے. فرمایا بل قالو, ان او کافر اے کہندے نے ادغاث احلام, کہ اے جڑا قرآن سانو سنایا جاندا ہے نا, رسول اللہ علیہ السلام جڑا سانو قرآن سنا دے نے, وہ کفار کہندے نے کہ اے قرآن اصل وچ قرآن نہیں ہے, اے اللہ دا کلام نہیں ہے, اے تے حیران کن خواب نے. اور اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جڑے خواب دیکھ دے نے وہ خواب ساڈے سامنے بیان کر دیندے نے,
اور انہاں خواباں نو قرآن دا نام دے دیتا جاندا ہے. او حیران کن اور پریشان کن خواباں نو اللہ دی ذات وال منسوب کر دیندے نے. اے کفار مکہ کہندے نے اور کہندے نے بل افتراہ بل ہوا شاعر. اے جڑا کلام سنایا جاندا ہے اے من گھڑت کلام ہے, اے اپنے کولو بنا کے سانو سنا دیتا جاندا ہے. بل ہوا شاعر. اور حضور علیہ السلام دے بارے اے بھی انہوں نے کہہ دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تے شاعر نے. شعر دیاں دو قسمہ ہو دیا نے. ایک شعر ہوندہ ہے جیدہ قافیہ اور ردیف دا خیال رکھیا جاندہ ہے, جیدہ قافیہ ہم وزن ہوئے, جس دے ردیف دا پورا پورا خیال کیتا جائے, جس دے الفاظ دا خیال کیتا جائے کہ کسی مصرے دے اندر کوئی لفظ زیادہ نہ ہو جائے, دوسرے مصرے دے اندر تھوڑا نہ رہ جائے. وزن دا بھی خیال رکھیا جاندہ ہے, کافی اور ردیف دا بھی خیال کیتا جاندہ ہے. اور دوسری قسم شعر دی ہوندی ہے کہ اس شعر دے اندر کوئی کہانی بیان کیتی جاندی, لیکن اس کہانی والے جڑے اشعار ہوندے نے انہاں دے اندر کافیے دا اور ردیف دا کوئی خیال نہیں کیتا جاندہ. دو قسمہ ہوندیاں نے. اور او جڑی کہانیاں تے مبنی اشعار ہوندے نے انہاں دے اندر جھوٹ اکثر بیان کیتا جاندہ ہے. اور کفار مکہ رسول اللہ علیہ السلام نو جڑا شاعر کہندے سن نا, او اے شاعر سمجھدے کہندے سن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم من گھڑت کہانیاں سانو شعراں دی شکل و صورت دے اندر سنا دے نے. اس لیے محمد شاعر دے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ اکبر. اور پھر انہوں نے کہا فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نشانی ساڑھے کو لے آؤ نا, کما ارسل الاولون, جویں پہلے والے رسول نشانیاں لے کے آئے, معجزات جویں پہلے والے رسول لے کے آئے, اوے دی کوئی سانو نشانی دکھاؤ نا, سانو پھر پتہ لگے, سانو یقین ہوئے, تسلی ہوئے کہ تسی واقعی اللہ دے نبی ہو. اگر اوے دی کوئی نشانی بھی تسی نہ دکھاؤ تو پھر اپنے آپ نو نبی بھی منواؤ, تو اسی تو انو نبی منن واسطے بالکل تیار نہیں ہے. اور کس قسم دی نشانی دی ڈیمانڈ کر دے سن؟ ایویں دیا نشانیاں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے پتھر دی چٹان دے وچوں حاملہ اونٹ نہیں نکالی. انہاں دا بھی ذہن ایسی سانو ایویں دی نشانی دکھائی جائے. وہ کس طرح دے معجزے طلب کر دے آئے, جی میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک میدان دے وچ سٹیا, بہت بڑا سپ بن گیا, اسدا بن گیا, باقی سارے چھوٹے سپاں نو کھا گیا. انہاں دا ذہن سی ایویں دا معجزہ سانو دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ دی قدرت کاملہ دا طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ جدو کوئی ایسا معجزہ اپنے نبی نے کولو صادر فرما دے وے, ایسا معجزہ جیدی ڈیمانڈ کر دے ہوون, وہ معجزہ دکھا دیتا جائے اور پھر قوم والے ایمان نہ لے آون, تو پھر اللہ تعالیٰ دا طریقہ ایسی کہ اللہ تعالیٰ پھر اس قوم والے نو تباہ و برباد کر دیندہ سی, نیست و نابود فرما دیندہ سی, صفحہ ہستی تو انہاں دا نام و نشان تک مٹا دیندہ سی. اور اے لوگ بھی ڈیمانڈ کر دے رہے کہ سانو اوے دے معجزے دکھاؤ جویں نے پہلے نبیوں نے معجزے دکھائے. اور پھر انہاں نبیوں نے جڑے معجزے دکھائے وہ معجزے اس وقت تک برقرار رہے جدو تک وہ نبی دنیا کے اندر موجود رہے. جدو نبی دنیا تو پردہ فرما گئے انہاں دا معجزہ بھی ختم ہو گیا. اور میرے نبی علیہ السلام تے قیامت تک نبی بن کے آئے نے, میرے نبی قیامت تک نبی بن کے آئے نے. اور اللہ نے تے میرے محبوب نو او معجزے عطا فرمائے نے جنہیں قیامت تک کدے ختم نہیں ہونے والے. باقی معجزے اپنی جگہ تے, قرآن میرے مصطفیٰ دا ایسا معجزہ ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت تک قرآن دے اندر ایک زبر زیر دی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتی. 1400 سال گزر گئے نے, آج بھی حال ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن کھڑا ہو کے قرآن پڑھ رہا ہے نا, پچھو جس نو مکمل قرآن حفظ نہیں ہے لیکن حافظ وہ صورت پڑھ رہے ہیں کہ پچھلا حافظ نہیں ہے لیکن وہ صورت پچھلے نو آندی ہے. اور حافظ اگر غلطی کرے گا تو جن وہ ایک صورت ہی آندی ہے نا, وہ ایک صورت ہی غلطی بھی کر دے گا کہ تو غلط پڑھے ہے. مطلب کہ کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان نو ایک زبر زیر بھی غلط نہیں پڑھن دیندہ. کیا اے میرے مصطفیٰ دا معجزہ نہیں ہے؟ ایک قرآن زندہ و جاوید میرے
مصطفیٰ دا معجزہ ہے، تو اللہ نے حضور نے وہ معجزے عطا فرمائے جنہیں قیامت تک قائم و دائم رہنے والے نے۔ انہوں نے کی ڈیمانڈ کی تھی اوے معجزے دکھاؤ جنہیں پہلے نبیوں نے دکھائے۔ ما آمنت، فرمایا کہ پھر ما آمنت او ایمان نہیں لے آئے، انہاں لوگاں نے پہلے نبیوں دے کولوں معجزے ویکھے پھر ایمان نہیں ہو لے آئے۔ قبلہم، تواڈے تو پہلے، من قریۃ، بستیوں والے، یعنی جس بستی دے اندر بھی کسے قوم نے ڈیمانڈ کی تھی معجزے دی، انہاں نو معجزہ دکھایا گیا، دیکھن تو بعد وہ ایمان نہ لے آئے، پھر حال کی ہویا، انجام کی ہویا، اہلکناہا، اللہ فرماتا ہے اسی پھر انہاں نو ہلاک کر دیتا، اسی انہاں نو نیست و نابود کر دیتا۔ افہم یؤمنون، اللہ فرماتا ہے کہ کیا اے جڑے ہن کہہ رہے ہیں کہ سانو اوویں دے معجزے دکھاؤ، اس بات دی گارنٹی دیندے نے کہ انہاں نو اوویں دے معجزے دکھا دیتے تو اے ایمان لے آن گے۔ افہم یؤمنون، اے ایمان لے آن دی گارنٹی دیندے نے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب انہاں نو جویں دے بھی معجزے دکھا دیتے نا، اے لوگ پھر بھی ایمان لے آن والے نہیں نے۔ ہن جویں دی وہ ڈیمانڈ کردے سن نا، اللہ تعالیٰ دا اوویں معجزہ نہ دکھانا بھی ایک حکمت اور بھی ہے کہ میں طریقہ تے اللہ تعالیٰ دا دس دیتا ہے نا، قانون اور رسول دس دیتا ہے کہ معجزہ دیکھن تو بعد ایمان نہ لے آون تے پھر انجام ہلاکت ہوندی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جویں دا معجزہ کہندے سن دکھاندا ایمان نہ لے آندے، ہن اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں نو ہلاک کردا، تو اے بھی اللہ تعالیٰ دے نال، اللہ تعالیٰ دا حضور دے نال وعدہ ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جدو تک انہاں دے درمیان تسا تشریف فرماؤ نا، میرا تواڈے نال وعدہ رہا انہاں نو میں عذاب نہیں دیاں گا، میرا وعدہ میں عذاب نہیں دیاں گا۔ حضور اوویں دا معجزہ انہاں نو وکھاندے، اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیندا جے اے ایمان نہ لے آندے، تے اللہ تعالیٰ دا وعدہ خلافی ہونا سی یا نہیں ہونا سی؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے دے خلاف نہیں کردا، اللہ اپنے کلام نہیں بدلدا، اللہ تعالیٰ اپنے اصول اور طریقے نہیں بدلدا، اپنے وعدے دے خلاف نہیں کردا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ اپنے محبوب دے نال نبھایا ہے، اور اگر عذاب آ جاندہ تے لوگ کہندے کہ اللہ نے اپنے محبوب دے نال وعدہ خلافی کر دی، اللہ دی یہ شان ہی نہیں سی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ انہوں نے ایسا معجزہ پھر دکھایا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ہلاک کیتا۔ اور حضور دی شان ہے، اللہ فرماندا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب اسی تے تانوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہیں۔ جدو محبوب رحمت للعالمین نبی ہوئے تو پھر عذاب آ جاوے تو حضور دی شان رحمت للعالمین دی نفی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے تے اپنے محبوب دی عظمت اور بڑھان واسطے انہوں نے نہ عذاب بھیجیا نہ انہوں دی ڈیمانڈ پوری کی تھی۔ اللہ تے اپنے محبوب دی شانہ بڑھانا چاہ رہا سی۔ اگر کوئی ایمان لے آئے تو انہوں اپنا بھلا ہے، کوئی نہ لے آوے تو انہوں ایمان نہ لے آمن دنال حضور دی شان نہیں گھٹ سکتی۔ کوئی حضور دی ذات تے درود پڑھے تو انہوں اپنا بھلا ہے، وہ دے پڑھن دنال ہی حضور دی شان نہیں بڑھنی، وہ دی شانہ تے انہوں رب آپ بڑھان والا ہے۔ تو اللہ کریم نے پھر فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی جتنے بھی رسول بھیجے نے الا رجالا نوحی، سارے مرد بھیجے نے، سارے رسول مرد بھیجے نے، کوئی ایسی فرشتہ نبی بنا کے رسول بنا کے نہیں بھیجیا، کوئی جن اسی نبی یا رسول بنا کے نہیں بھیجیا، جتنے بھی رسول آئے نے الا رجالا، وہ سارے مرد آئے نے، بشری رسول بن کے آئے نے، نوحی الیہم، او انسان سن نبی جنہ والے سی وہی بھیج دے رہے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اے کفار مکہ نو کہہ دیو نا اگر توانو علم نہیں نا اس بارے تو پھر جاؤ فَاسْأَلُوا، پوچھو اہل الذِّكْرِ، جیڑے اہل علم نے، جیڑے علم والے نے انہاں نو پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر توانو علم نہیں تو انہاں کو پوچھو تاکہ توانو پتہ لگے۔ اسی جتنے بھی رسول بھیجے نے ہر رسول نبی بشری لبادہ اوڑھ کے آیا ہے،
ہر رسول اور ہر نبی انسانی شکل دے اندر آیا ہے، تو اسی اپنے محبوب نو بھی بشر بنا کے بھیجیا، بشر نو رسول بنا کے بھیجیا تاکہ تسی میرے رسول کو استفادہ حاصل کر سکو۔ اللہ اکبر۔ اگے فرمایا وما جعلناہم جسدن، فرمایا کہ اسی انبیاء کرام دے جسم جڑے بنائے نے نا وہ ایسے بنائے نے لا یاکلون الطعام، ایک گل نہیں کہ ساڈا رسول کھاوے نا، جتنے رسول بھیجے نے ہر رسول نو اسی جسم دے کے بھیجیا اور کھان پین والا جسم دے کے بھیجیا، ایسا وجود نہیں دیتا کہ ساڈا نبی کھا نہ سکے، ساڈا نبی پی نہ سکے، ساڈا نبی اوڑ نہ سکے، سو نہ سکے، بیٹھ نہ سکے، چل پھر نہ سکے۔ فرمایا اسی ہر نبی نو وجود ایسا عطا فرمایا ہے۔ لا یاکلون الطعام، ایسا کدے نہیں ہویا کہ نبی نے کھانا نہ کھایا ہوئے۔ وما کانوا خالدین، اور کوئی نبی پھر ایسا بھی نہیں آیا کہ جڑا ہمیشہ دنیا دے اندر موجود رہے۔ جتنے بھی نبی آئے نے ہر نبی واپس چلے گئے۔ فرمایا ایسے طرح میرے محبوب نے دنیا کے اندر جلوہ گری فرمائی ہے، جب پہلے والے رسول چلے گئے میرے رسول نے بھی پردہ فرما جانا ہے، لیکن میرے رسول دی نبوت اور رسالت قیامت تک قائم و دائم رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اگے فرمایا ثم صدقناہم الوعدہ، اللہ تعالیٰ نے جو جو وعدے کیتے اپنے وعدے پورے کر دکھائے۔ فانجیناہم ومن نشاء، جدو اللہ نے عذاب بھیجے اپنے وعدے دے مطابق، اللہ تعالیٰ نے پھر جنہاں نو نجات دینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو نجات عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام دے زمانے دے وچ آیا نا طوفان، بطور عذاب طوفان آیا، انہاں لوگاں نو اللہ نے نجات دیتی جڑے کشتی نوح دے اندر سوار ہو گئے، جڑے سوار نہیں ہوئے اللہ نے انہاں نو ہلاک کر دیتا۔ لیکن او بی بی جنہوں حضرت نوح علیہ السلام فرمایا کرتے سن کہ بی بی اللہ دا عذاب آن والے، طوفان آن والے، انہوں کہندی سی کہ اللہ دے نبی جدو آوے پھر میں نو دس دیا جے، میں تہاڈی کشتی دے اندر سوار ہو جاواں گی۔ فرمایا ٹھیک ہے میں دس دیاں گا۔ حالات ایسے بنے کہ جدو طوفان آیا حضرت نوح علیہ السلام اپنے منن والے نو اکٹھا کردے کردے اس بی بی دا ذہن دے وچوں نکل گیا۔ اے بھی ایک اللہ تعالیٰ دی حکمت سی، اے بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتا سی، وہ دا ذہن وچوں نکل گیا۔ طوفان جدو پھر تھم گیا، زمین خشک ہوئی، آپ نو خیال آؤ ہو ایک بی بی نال میرا وعدہ سی، آپ دوڑے اس بی بی دا پتہ کریے، خیال راستے دے اندر آندا گیا وہ بی بی تے غرق ہو گئی ہونی، ڈب کے مر گئی ہونی، اتنا تے طوفان سی۔ جدو کہ پہاڑ پانی دے اندر غرق ہو چکے نے تو پھر بی بی جدو اس بی بی دے مقام تک پہنچے تو بی بی اپنی بکریاں چلا رہی ہے۔ جدو انہیں ویکھیا نوح علیہ السلام آئے نے، کہنے لگی اللہ کے نبی طوفان دے آن دا ویلا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا طوفان تے آ کے چلا بھی گیا۔ انہیں کہا پھر تسی دسیا نہیں؟ فرمایا میرے تے ذہن وچوں نکل گیا۔ انہیں کہا اچھا او بیگ کئی دن محسوس کر دی رہی ہے، میرے بھی پیر گلے ہو جاندے سن، میری بکریاں دے کھور بھی گلے ہو جاندے سن۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ، جنہوں اسی چاہیے اسی انہوں نجات دینے ہیں، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور باقی جڑا ساڑھے حداں نو توڑ دے اللہ فرماندا ہے کہ اسی انہوں نو ہلاک کر دینے ہیں۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اے محبوب جڑی کتاب اسی تانوں عطا فرمائی ہے اس کتاب کے اندر نصیحت ہی نصیحت ہے۔ افلا تاکلون، کیا اے لوگ اینا بھی عقل نہیں رکھ دے کہ اس کتاب کے اندر تے نصیحت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ 11 نمبر آیت دے وچ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، فرمایا کہ کتنی بستیاں اسی اجاڑ دیتیاں، برباد کر دیتیاں۔ قسمنا ادا مطلب ہوندہ جس طرح گندم کٹی جاندی ہے نا، تے گندم دی کٹائی تو بعد پھر اس کے دانے الگ کر دیتے جاندے نے، باقی جڑے بچدے نے او دا کی بنایا جاندہ ہے بھوسا، اور فیام دے اندر بھون کہہ لینے۔ تو اللہ فرماندہ ہے کہ او جڑی بستیاں والیاں نو اسی تباہ کیتا نا، انہاں نو بھی انجی اسی نیست و نابود کر دیتا۔ کیوں کیتا؟ کانت قریت، کانت ظالمتن، اللہ فرماندہ ہے کہ وہ لوگ ظالم سن، انہاں دے ظلم دی وجہ تو اسی انہاں نو تباہ و برباد کر دیتا، انہاں دی جاڑی کٹ کے رکھ دیتی۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا،
اللہ فرماندا ہے انہاں تو بعد اسی پیدا فرمائی قومن آخرین، ایک دوسری قوم۔ 1.25 لاکھ نبی آئے نا، ہر نبی دی قوم تو بعد ایک دوسرے نبی دی قوم، دوسرے نبی دی قوم تو بعد تیسرے نبی دی قوم، سرا جتنے انبیاء کرام آئے اتنی ہی قوم اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَانشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اس قوم تو بعد اسا پھر دوسری قوم پیدا فرمائی۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، اللہ فرماتا ہے کہ اس قوم نے بھی ساڈی نافرمانی کی تھی، اس قوم نے بھی ساڈے نال بغاوت کی تھی، اس قوم نے بھی ساڈے نبیاں دے نال انبیاء دے نال وہی سلوک کیتا جو پہلے نبیاں دے نال ہوندا آیا۔ اللہ فرماندا ہے کہ پھر انہاں دے ظلم دے باعث، انہاں دی نافرمانی اور بغاوت دے باعث اللہ فرماندا ہے جدو اسی عذاب دینا چاہیا فلما احسوا بأسنا، جدو ساڈے عذاب نے گرفت کی نا اور ساڈا عذاب انہاں نے آندیا ہویا دیکھیا تو اللہ فرماندا ہے اذا ہم منہا یرکضون، وہ لوگ اپنا گھر بار، اپنا وطن، اپنا شہر، اپنا محلہ، اپنا پنڈ چھوڑ کے دوڑے کہ اسی اللہ دے عذاب تو بچ جائیے۔ لیکن جدو اللہ دا عذاب آندا ہے کوئی جتھے بھی دوڑ دے پھر بچ سکدا نہیں۔ اللہ فرماندا ہے کہ وہ لوگ پھر دوڑے، اللہ اکبر، لا ترکضوا ورجعوا، اللہ فرماندا ہے کہ اسی انہاں نو حکم بھی دیتا، فرمایا کہ نہ دوڑو، لا ترکضوا، نہ دوڑو، ورجعوا، واپس لوٹ آؤ، الی ما اترفتم فیہ، اس جگہ تے واپس لوٹ آؤ جتھے اسی تانوں ہر طرح دی سہولت عطا فرمائی ہے۔ اب ایک نا جی ایک مثال لے لو عرف عام دے اندر کہ آپ اپنے گھر رہنے ہیں نا، اپنے پنڈ دے وچ، اپنے شہر علاقے دے وچ رہنے ہیں، ایتھے ساڈے کول ہر طرح دی سہولت موجود ہے۔ اگر آپ کسی دیار غیر چلے جائیے، کسی اور پنڈ چلے جائیے، کسی اور دے گھر چلے جائیے، کسی اور شہر یا کسی دوسرے ملک چلے جائیے، جیڑیاں سہولتاں گھر دے اندر مالک کائنات نے عطا فرمائیاں نے اوتھے ملن گیا نہیں ملن گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اسی یہی تے انہاں نے حکم دیتا کہ وہ جلیو جتھے اسی ہر طرح دی تانوں سہولت عطا فرمائی ہے، ہر طرح دی اسی نعمت عطا فرمائی ہے، اوتھے لوٹ کے واپس جاؤ، اپنا گھر بار کیوں چھوڑ کے دوڑ دے ہو؟ جی عذاب آ رہا ہے تو تہاڈی نافرمانی دی وجہ تو آ رہا ہے نا، اگر دوڑ کے تسی جاؤ گے، نس جاؤ گے تو اللہ فرماتا کیا میرے عذاب تو بچ جاؤ گے؟ کدے ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَمَسَاكِنِكُمْ، فرمایا کہ اپنے مکانہ دے وال لوٹ جاؤ، اپنے گھراں دے وال واپس لوٹ جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تانوں ہور مہلت بھی دے دیتی جائے، پھر اس مہلت تو بعد پھر اسی تانوں سوال و جواب چلو کر لواں گے۔ یہ بھی مالک نے کرم فرمایا نا، انہوں نے عذاب آندا ویکھیا، دوڑے، اللہ نے منع فرما دیتا، فرمایا کہ دوڑ کے جاؤ نا، عذاب جدو آنا ہی آنا ہے، لیکن واپس چلو جاؤ، اسی تانوں اینی کو مہلت دے دینے ہیں کہ عذاب ہٹا لینے ہیں، اپنے گھراں دے وچ آباد ہو جاؤ، اگر پھر بغاوت کرو گے تو پھر اسی تواڈے کولوں سوال جواب ضرور کریں گے بھی اسی تے تواڈے دے کرم بھی فرمایا، احسان فرمایا، تسی پھر میرے نال ہی بغاوت کی تھی۔ تو اس آیت دا ایک معنی میں اے بھی سمجھیا، جو میں سمجھیا وہ اے بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم دا اے حال اس آیت دے اندر بیان فرما کے سانو دسیا ہے کہ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، میرے محبوب دے امتیو، اگر تواڈے تے کوئی اوکھا ویلا آ جائے نا تے بجائے اس کے کہ اپنے رب تو دوڑو نہیں، اپنے رب دے نال اپنا تعلق بحال کرو۔ کرم کنے کرنا ہے یار، مہربانی کنے فرمانی ہے؟ اللہ فرماندا کوئی اوکھا ویلا آوے تو میرے کو دوڑے نہ کرو، میرے کو دور نہ ہوئے کرو، میرے نال اپنا تعلق قائم کر لیا کرو، میرے نال اپنا رشتہ مضبوط کیتا کرو۔ اللہ فرماندا جدو میرے نال تعلق بناؤ گے تو پھر میں ہی تے کرم کرن والا، تواڈے تو ہر طرح دی پریشانی میں دور کر دیاں گا۔ ایک اور مقام تے دوسرے سوارے دے اندر سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور تے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا کہ اے ایمان والو، جدو کوئی مشکل گھڑی آ جائے، جدو کوئی اوکھا ویلا آ جائے،
فرمایا ادو کی کیتا کرو، صبر کیتا کرو اور نماز پڑھی کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرن والےاں دے نال ہے۔ تو گویا مشکل ویلے صبر دا دامن تھامو، اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریزی کرو، اللہ فرماندا اینا تسی کر لو تہاڈا ساتھی پھر میں ہو جاواں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ او لوگ دوڑے، اسی انہاں نو روکیا کہ جاؤ نہ۔ اسی طرح ایک اور قوم دا ذکر بھی ہے قرآن کریم دے اندر، او لوگ بھی اللہ دے عذاب تو دوڑے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اے اللہ دے نبی گزرے نے، اس نبی دا ایک جگہ تو ایک بستی دے وچوں گزر ہویا، حضرت ذوالکفل، اور بعض مفسرین نے حضرت حزقیل نام لکھے ہے کہ حضرت حزقیل دا گزر ہویا، اور بہت سارے مفسرین نے حضرت ذوالکفل دا ذکر کیتے ہیں۔ خیر اللہ دے نبی حضرت ذوالکفل دا گزر ہویا، بستی دیکھی ویران پڑی ہے، اجڑی ہوئی پئی ہے، اور بستی دے جڑے باشندے نے، بستی دے رہن والے، او مردہ حالت دے اندر، اور مریاں نو بھی انہاں نو کئی سال گزر گئے نے، حالت ہے کہ انہاں دی ہڈیاں ہی ہڈیاں نے، اور انہاں دے وچوں بھی بو آ رہی ہے، اور او ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکیاں نے۔ حضرت ذوالکفل نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی کہ باری لا اس قوم نو تو موت دے دیتی، موت تے تو دینی دینی ہے، لیکن انہاں دی موت بھی ایک عبرتناک موت ہے، اے مالک کائنات انہاں نو اس طرح کیوں موت عطا فرمائی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے او لوگ نے جنہاں نے میرا عذاب آندہ ویکھیا۔ ایک وبا آئی سی طاعون بیماری، یہ بھی وبائی بیماری ہوندی ہے، طاعون دی بیماری آئی تو اللہ فرماندا ہے اے لوگ اس بیماری دے ڈر تو اپنے گھر بار چھوڑ کے نسے، اپنے مکان اپنا دیار چھوڑ کے نسے۔ اللہ فرماندا جدو دسے تو میں کیا کہ تسی پھر میرے کو بچ کی میں سکتے ہو، جب میں ایتے تانوں بیمار کر سکنا تو جتھے جاؤ گے میں اتھے بیمار نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماندا ایسی حکم دیتا فقال لهم اللہ موتو، اور سارے تسی مر جاؤ۔ اللہ فرماندا بس ساڈا تے حکم ہی ہونا سی نا، انہیں تک کون کہنا ہے کون ہو جا فیکون، پھر دیر نہیں لگتی فوراً ہو جاندہ ہے۔ اللہ فرماندا اسی کیا کہ مر جاؤ، سارے مر گئے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے یا اللہ میرا بھی تے تیرے نال کوئی تعلق ہے نا؟ فرمایا ہاں میرے نبی میرا تیرے نال بڑا تعلق ہے، میرے نبی ہو تساں۔ عرض کی تھی یا اللہ جے نبی اعلیٰ تیرے نال تعلق ہے تے اج پھر مینوں خالی نہ موڑی، انہاں سارے نو تو مولا زندہ فرما دے۔ قرآن فرماندا ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں سارے نو زندہ کر دیتا۔ اور وہ زندہ ہوئے تے کیویں زندہ ہوئے؟ جس حالت دے وچ جدی موت ہوئی اسی حالت دے وچ وہی کام کردہ ہویا اٹھیا۔ کوئی بیٹھا سی مر گیا، وہ اسی حالت دے وچ زندہ ہو گیا۔ کوئی کام کر رہا سی تے اسی حالت دے وچ موت آ گئی، جدو دوبارہ زندہ ہویا تے وہی کام کردہ ہویا زندہ ہویا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف انہاں نو زندہ نہیں کیتا، جو جو کچھ کر رہے سن انہاں دا ہر کاروبار بھی مالک کائنات نے اپنے نبی دے کہن تے سب زندہ کر چھوڑیا۔ تو مطلب عرض کرن دا ہے کہ اللہ دی ذات تو اگر اسی دور نسنا چاہیے تو دور جا نہیں سکنے ہیں، اس لیے اپنا تعلق اپنے مالک کائنات دے نال بنا کے رکھیے تاکہ مالک کائنات اپنا کرم فرمائے رکھے۔ اگر شاید فرمایا فما زالت تلک دعواہم، اللہ فرماتا کہ وہ لوگ اس سے طرح ہی چیخو پکار کر دے رہے، اس سے طرح شور کر دے رہے کہ ہائے افسوس اسی مارے گئے، ہائے افسوس اسی عذاب دی لپیٹ دے اندر آ گئے۔ اللہ فرماتا کہ پھر وہ پکار دے رہے حتی جعلناہم حسیدا خامدین، اللہ فرماتا ہے کہ اسی انہوں نے عذاب دیں دے رہے۔ حالت اے ہو گئی کہ جس طرح کھیت کٹ دیتا جاندہ ہے نا، فصل کٹ دیتی جاندی ہے، اللہ فرماتا ہے ایسی بھی انہوں نے کٹ کے رکھ دیتا۔
حسیدن خامدین، جس طرح اگ بلدی ہے نا، اگ اللہ تعالیٰ نے اتنے دو مثالاں دے کے دسیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب فصل کٹ دیتی جاندی ہے تو ہن وہ بالکل ویرانی ہو جاندی ہے، اور دوسری مثال اللہ یہ دے رہے ہے کہ جدو اگ باری جاندی ہے، اگ بلدی ہے، ٹھیک ٹھاک بلدی ہے، لیکن بجھدی ہے تو ان دے انگارے جڑے ہوندے نے وہ بھی آہستہ آہستہ بسم ہو کے خاک اور راکھ بن جاندے نے، پنجابی چاہتے ہیں سوہا بن جاندے نے۔ اللہ فرماندا ہے کہ اسی انہاں دا بھی یہی حال کیتا، پہلے انہاں دی جڑ کٹی، اللہ فرماندا ہے کہ پھر انہاں نو اسی راکھ دی ڈھیری بنا چھڑیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندا ہے وما خلقنا السماء والارض، فرمایا کہ اسی پیدا فرمایا ہے جو کچھ آسمانہ دے اندر ہے، جو کچھ زمین دے اندر ہے، سب کچھ اسی پیدا فرمایا ہے۔ کفار مکہ دے وہم سی کہ اے جڑی دنیا دی زندگی ہے نا، صرف یہی زندگی ہے، موت آ گئی تو سب کچھ ختم، موت تو بعد دوبارہ زندگی ملنا اے کفار مکہ دا اعتقاد نہیں سی، یہ ایمان اور یقین نہیں سی دوبارہ زندہ ہوتے، اور وہ یہی سمجھتے سن کہ اے جڑی دنیا دی زندگی ہے سب کچھ ہے، اے جس رب نے بڑھائی ہے انہیں بس ایک تماشا ویکھن دی خاطر بڑھائی ہے کہ لوگ کی کر رہے ہیں، کی ہو رہے ہیں، ایک محض کھیل اور کود دے واسطے، تفریح دے واسطے، خوش طبع دے واسطے اے دنیا اللہ تعالیٰ نے بڑھائی ہے، انہوں نے یہ اعتقاد سی۔ لیکن اللہ فرماندا ہے کہ اسی آسمان بنائے، زمین اسی بنائی، وما بینہما لاعبین، اور جو کچھ زمین و آسمان دے اندر اسی پیدا فرمایا ہے، اللہ فرماندا ہے اسی ایک کھیل کود واسطے نہیں بنایا، اسی ایک تماشا دیکھن واسطے نہیں بنایا، اور نہ ہی تماشا دیکھنا ساڈی شایان شان ہے، اور نہ ہی کھیل کود کا معاملہ کرنا اللہ فرماندا ہے ساڈی شایان شان ہی ہے، نہیں ہے، اس لیے تو اسی بنایا ہی نہیں ہے سب کچھ۔ لو اردنا، اللہ فرماندا ہے اگر ساڈا ارادہ یہی ہوندا نا ان نتخذ لہوا، کہ اسی کھیل کود واسطے دنیا بنائیے، تماشے دے واسطے کائنات نو بنائیے، اللہ فرماندا ہے لاتخذناہ من لدنا، ایسا کرنا بھی ساڈے واسطے مشکل نہیں سی، ایسا کرنا بھی مشکل نہیں سی۔ اگر ساڈا مقصد اللہ فرماندا ہے کہ فقط کھیل کود اور تماشا دیکھنا ہوندا تو اللہ فرماندا ہے کہ پھر اسی کائنات نو بنا کے تماشا لگانا سی، تماشا لگان دے ہور طریقے تھوڑے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندا ہے ان کننا فاعلین، ایسا کرنا ساڈے واسطے مشکل نہیں، لیکن یہ کام کرنا ساڈی شایان شان نہیں ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، اللہ فرماندا کہ اسی دنیا بنائی کیوں ہے، اسی کائنات بنائی کیوں ہے، اللہ فرماندا اس لیے بنائی ہے بل نقذف بالحق علی الباطل، حق اور باطل دا امتیاز اسی کرنا چاہنے ہیں، لوگوں نو دسنا چاہنے ہیں حق کی ہے، لوگوں نو دسنا چاہنے ہیں باطل کی ہے، لوگوں نو دسنا چاہنے ہیں اچھائی کس شے دا نام ہے، لوگوں نو دسنا چاہنے ہیں برائی کس شے دا نام ہے، اور مالک کائنات نے اچھائی اور برائی سانو دسی ہے یا نہیں دسی؟ پورا قرآن اچھائی اور برائی بیان کر دے، لیکن اگر اسی نہ سمجھیے تو ساڈی اپنی کم فہمی ہے نا، اسی نہ سمجھیے تو ساڈی اپنی کم عقلی ہے، لیکن مالک کائنات نے اچھائی اور برائی دونوں دے راستے ساڈے سامنے رکھ دیتے نے، اور دسیا کہ انسان ان تیری مرضی ہے جڑے راستے تے مرضی چل، اگر اچھائی دے راستے تے چلے گا تیرا ٹھکانہ سیدھا جنت ہے، اگر برائی دے راستے تے چلے گا تیرا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے، اے ان تیری مرضی ہے۔ لیکن فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل، حال ہے اللہ فرماندا ہے کہ اسی حق دے نال باطل دا ستیہ ناس اسی ضرور کرنے ہیں، باطل نو اسی اللہ فرماندا ہے ہمیشہ مغلوب رکھے ہے۔ جدو بھی اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ اسی جدو بھی ضرب کاری کیتی ہے، حق نو اسی سر بلندی عطا فرمائی ہے، باطل نو اسی مغلوب کیتے ہیں، حق نو ہی ہمیشہ اللہ فرماندا اسی غلبہ عطا فرمایا ہے۔ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ ضَاحِكٌ، اللہ فرماندا ہے کہ جدو بھی اسی حق
دی ضرب کاری باطل دے اتے کرنے ہیں ادو باطل نو اسی ریزہ ریزہ کر دینے ہیں اور لوگاں نو پھر نظر بھی آندا ہے باطل ریزہ ریزہ ہو گیا لیکن پھر بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو پھر اپنی اس کی کم فہمی ہو سکتی ہے فرمایا وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ اللہ فرماتا ہے کہ اے باطل پرستو اے باطل دے پیچھے چلن والے ہو اے برائی دے راستے سے چلن والے ہو اے جڑا برائی دے راستے تے چل دے ہو نا باطل دے راستے تے چل دے ہو اللہ پاک فرماندا ہے کہ اے راستہ تواڈے واسطے ہلاکت اور تباہی دا راستہ ہے اے راستہ تواڈے واسطے ہلاکت اور تباہی دا راستہ ہے اگر ہلاکت اور تباہی تو بچنا چاہندے ہو اس راستے تے چلو جڑا راستہ حق دا راستہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی غالباً حضرت حذیفہ نام ہے بخاری شریف دے اندر حدیث پاک ہے کہ حضور دے صحابی نا حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر نے اور یہ فرمانے نے کہ جدوں ہی کوئی صحابی حضور دی بارگاہ دے اندر سوال کرنا سی نا تو صحابی رسول سوال ہی کرتے سن کہ حضور اچھائی دا راستہ کیڑا ہے کی سوال کرتے سن اچھائی دا راستہ کیڑا ہے حضور نیکی دا راستہ کیڑا ہے صحابہ کرام دا سوال ہے کرنا کہ حضور اچھائی اور نیکی دا راستہ کیڑا ہے صحابہ دا مقصد ہے ہوندا سی کہ جڑا راہ حضور دسن اسی اسے راستے تے چلیے لیکن حضرت حذیفہ فرمانے نے کہ میں جدوں بھی حضور دی بارگاہ دے اندر سوال کیتا ہے میں اے نہیں پوچھا کہ حضور نیکی دا راستہ کیڑا ہے اچھائی دا راستہ کیڑا ہے میں اے نہیں پوچھا آپ فرمانے نے کہ میں جدوں بھی سوال کرتا ہے نا حضور دی بارگاہ دے اندر یہی سوال کیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا برائی دا راستہ کیڑا ہے یہ سوال ہے کوئی سندے بھی پے ہو سمجھ بھی آ رہی ہے چلو پھر ٹھیک ہے سوال جدوں بھی کیتا ہے یہی کیتا ہے کہ یا رسول اللہ برائی دا راستہ کیڑا ہے تو آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام مینوں حیرت نال ویکھدے سن کہ اسی اچھائی دا راستہ پوچھنے ہیں اور یہ عجیب آدمی ہے کہ برائی دا راستہ پوچھدا ہے اچھا ایک دن میں فرماتے ہیں کہ میں حضور دی بارگاہ دے وچ سوال کیتا نا جدوں کہ یا رسول اللہ مینوں دسو نا برائی دا راستہ کیڑا ہے اسی برائی دے راستے تے چلدے پے ساں اسی دور جہلیت دے اندر جدو تسی تشریف نہیں سو لے آئے جدو تواڈی جلوہ گری نہیں سی ہوئی اسی برائی دے راستے تے چل رہے سا تو یا رسول اللہ تواڈی جلوہ گری ہو گئی تسی تشریف لے آئے مالک کائنات نے ساڈے تے کرم فرما دیتا برائی دے راستے تو ہٹا کے اچھائی دے راستے تے اسی سانو اس مالک نے چلا دیتا لیکن یا رسول اللہ ہن اسی اچھائی دے راستے تے چلدے پے ہن دسو نا کہ اندے تو بعد کوئی برائی دا راستہ تے نہیں آنے والا ساری زندگی دے اندر ہن تے نہیں سانو کوئی خدشہ کہ کدے کوئی وقت ایسا آ جاوے کہ سانو برائی دے راستے تے چلنا پہ جائے کوئی ہے تو نہیں ایسا راستہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میرے غلام اللہ تعالیٰ نے تو برائی تو ہٹایا اچھائی دے راستے تے گامزن فرمایا حضور نے فرمایا کہ اس اچھائی تو بعد بھی برائی ہے اس اچھائی تو بعد برائی ہے اے بخاری شریف دے اندر حدیث پاک ہے میں ذمہ داری دے نال سنا رہا اور بخاری دے اندر ایک مرتبہ نہیں غالباً 3 مرتبہ اے حدیث بخاری شریف دے اندر مختلف مقامات میں پڑھی ہے اور بخاری شریف تو علاوہ بھی کئی کتب احادیث دے اندر یہ حدیث موجود ہے حضور نے فرمایا کہ ہاں میرے غلام اس اچھائی تو بعد ایک برائی ہے حضرت حذیفہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آقا پھر وہ کیڑی برائی ہے او دے بارے سانو حکم ارشاد فرماؤ تاکہ اسی او دے تو بچ سکیے صحابہ اگر اچھائی دا راستہ پوچھ دے سن تو انہاں دا مقصد نیکی کرنا ہوندا سی برائی دا راستہ بھی پوچھنا تے انہاں دا مقصد برائی دے راستے تو بچنا ہوندا سی یا رسول اللہ دسو نا راستہ کیڑا برائی دا تاکہ اسی بچ سکیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برائی دا راستہ او راستہ ہوئے گا جس ویلے لوگاں دے اندر قتل و غارت عام ہو جائے گی قتل و غارت عام ہو جائے گی جس ویلے لوگاں دے اندر فتنے اور فساد بہت زیادہ برپا ہوں گے فرمایا ادو برائی دے راستے عام ہو جان گے حضور دے غلام عرض کرتے ہیں صحابی رسول عرض کرتے ہیں بندہ نواز جدو فتنے
سر کڈن گے، فتنے اٹھن گے، فساد برپا ہون گے، قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادو پھر کی حالت کی ہوئے گی؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ادو حالت ایسی ہوئے گی، ایسے لوگ بھی موجود ہون گے جڑے قرآن تے پڑھن گے، لفظاں تے غور کرنا، جڑے قرآن پڑھن گے۔ حضور نے فرمایا انہاں دا قرآن حالت تو اتے ہوئے گا، لیکن تواڈا قرآن پڑھنا اور انہاں دا قرآن پڑھنا، حضور نے فرمایا تسی انج سمجھو گے کہ ساڈا قرآن پڑھنا تے انہاں دے مد مقابل کچھ بھی نہیں ہے، اتنا قرآن پڑھن گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ سجدے اتنے کرن گے، نمازاں اتنیاں پڑھن گے کہ تسی اپنی نمازاں نوں انہاں دی نمازاں دے سامنے کچھ بھی نہ سمجھو گے۔ یا رسول اللہ پھر او لوگ کون ہون گے؟ نیک ہون گے، ایماندار لوگ ہون گے؟ حضور نے فرمایا نا، وہ ایماندار نہیں ہون گے، انہاں دا قرآن پڑھنا بھی دکھاوے دے واسطے ہوئے گا، انہاں دیا نمازاں پڑھنیاں بھی دکھاوے دے واسطے ہون گیا۔ میرے قریب نبی نے فرمایا صحابہ سنو، او لوگ دین دے وچوں ایویں نکل گئے ہون گے جویں تیر شکار دے وچوں نکل چکا ہوندا ہے، اس طرح لوگ دین دے وچوں خارج ہون گے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ بہت بڑی بات تسا ارشاد فرمائی ہے، لیکن ایسی حالت دے اندر اسی بچ کیویں سکنے ہیں؟ ایسی حالت دے اندر بچیا کیویں جا سکدا ہے؟ ایسی حالت دے اندر اسی اپنا دین، اپنا ایمان محفوظ کیویں رکھ سکنے ہیں؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو حالت ایسی ہو جائے، حالات ایسے بن جان، حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا قوم دا امام ہوئے گا، حضور نے فرمایا تسی امام دے نال وابستہ ہو جانا۔ کدے نال وابستہ ہو جانا؟ امام دے نال وابستہ ہو جانا۔ حضور نے فرمایا جدو تسی امام دے نال وابستہ ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تانوں اس فتنے اور شر تو، اس فساد تو اللہ تعالیٰ تانوں محفوظ فرما دے گا۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر حالات ایسے بن جان کہ امام بھی نہ روے تو یا رسول اللہ پھر اسی کتھے جائیے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر پناہ دی دعا کرنا کہ یا اللہ سانو اپنی پناہ عطا فرما دے۔ حضور نے فرمایا تانو اگرچہ کسے درخت دے مڈ دے وچ بھی پناہ لینی پوے نا، انہاں فتنیاں تو بچنا، کسے درخت دے مڈ دے وچ بھی جا کے پناہ لینا، اللہ تعالیٰ تانو پناہ عطا فرما دے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ پھر بھی خیال رکھنا جڑا قوم دا امام ہوئے گا او دے نال وابستہ رہنا، اللہ دی پناہ دے وچ رہو گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء دی آیت نمبر 19 دے اندر ارشاد فرمایا وَلَهُ، فرمایا کہ اس دے واسطے ہے من فی السماوات، جو کچھ آسمانہ دے اندر ہے، والارض، اور جو کچھ زمین دے اندر ہے، سب کچھ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ دی ملکیت دے اندر ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں جیڑی اللہ تعالیٰ دی ملکیت دے اندر نہ ہوئے۔ ہر چیز دے اتے قادر، ہر چیز دے اتے طاقت رکھن والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ، فرمایا کہ جیڑے ان دے قریب نے، ات مفسرین نے اللہ تعالیٰ دے قرب دے اندر فرشتیاں دا بھی ذکر کیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دے قرب دے اندر مفسرین نے انبیاء کرام دا بھی ذکر کیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دے قرب دے اندر مفسرین نے اولیاء کرام دا بھی ذکر کیتا ہے۔ فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ، جو اس دے قریب نے، جو او دے قرب دے اندر نے، فرمایا لا یستکبرون، او کدے تکبر نہیں کر دے، او کدے تکبر نہیں کر دے، ان عبادت ہی، اور نہ ہی اس دی عبادت کرنا بند کر دینے، ہما وقت او دی یاد دے اندر مصروف رہندے نے۔
ولا یستخسرون، اور نہ ہی اس کی عبادت کردے ہویا وہ تھکاوٹ محسوس کردے نے۔ کون؟ جڑے اللہ دے قریب نے، اللہ دے قریب فرشتے نے۔ تو فرشتیاں دے بارے حدیث پاک دے اندر آندا ہے، حضور فرماندے نے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ دے قرب دے اندر رہندے نے اور اللہ تعالیٰ دی اتنی عبادت کردے نے، اتنی عبادت کردے نے کہ اللہ دی عبادت کردے ہویا نہ تے وہ تھکدے نے اور نہ ہی اللہ دی عبادت کرنا وہ کدے رکدے نے۔ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اس دی تسبیحات و تحلیل، اس دی تقدیس بیان کردے رہندے نے۔ اور کئی فرشتے ایسے نے جڑے رکوع قیام دی حالت دے اندر کھڑے نے، کھڑے ہو کے اللہ دی عبادت کر رہے نے۔ اور کئی فرشتے ایسے نے جڑے رکوع دی حالت دے اندر اپنے آپ کو جھکا کے مالک دے سامنے ہمہ وقت اللہ دی عبادت دے اندر مصروف نے، انہوں نے صرف رکوع دی حالت دے اندر ہی رہنا ہے۔ اور کئی ایسے فرشتے نے جڑے سجدہ ریزی کر رہے نے، اپنے سر جنہ نے سجدے دے وچ رکھے ہوئے نے اور انہوں نے قیامت تک سر سجدے وچ رکھ کے اللہ تعالیٰ دی عبادت کردے رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ دا کتنا کرم نہیں ہے کہ اس مالک نے سارے فرشتیاں دا طریقہ عبادات ملا کے سانو عبادت دا طریقہ دسیا نماز۔ فرمایا جیڑی عبادت سارے فرشتے کردے نے، فرمایا کہ میرے محبوب دے غلام تو ایک کی نماز پڑھیں گا تو سارے فرشتیاں دی عبادات دے برابر تنو اسی ثواب عطا کر دیں گے۔ یہ دی مہربانی، یہ دی عنایت اور کرم نوازی نہیں ہے۔ اچھا، اور میں دسیا کہ فرشتے اللہ دے قرب دے اندر رہ کے او دی عبادت کر رہے ہیں اور فرشتے کدے تکبر نہیں کر دے، ہمیشہ عاجزی انکساری انہاں دے اندر، اور کدے اللہ دی عبادت تو تھک دے بھی نہیں۔ اور دوسرا گروہ جڑا مفسرین نے بیان کیتا ہے اللہ دے قرب دے اندر رہن والا، وہ ہے انبیاء کرام۔ اللہ دے جڑے نبی نے نا، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ دا قرب ایسا ملے ہے کہ اللہ دے نبی بھی اللہ تعالیٰ دی ہمہ وقت یاد دے اندر مصروف رہندے ہیں۔ جتنے نبی آئے آدم علیہ السلام تو لے کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تک جتنے انبیاء کرام آئے، ہر نبی رسول نو پیغمبر نو اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل ہویا، اللہ تعالیٰ دا قرب ملا، لیکن تمام نبیوں نے اللہ دے قرب دے اندر رہ کے کدے تکبر نہیں کیتا اور ہمہ وقت اپنے مالک دی یاد دے اندر مصروف رہے۔ اور پھر ایسا ہویا کہ اگر دشمنوں نے گالیاں بھی دیتیاں تو انبیاء کرام نے اللہ دا ذکر پھر بھی روکیا نہیں، دشمنوں نے پتھر بھی مارے تو انبیاء کرام نے اللہ دا ذکر بند کیتا نہیں، خود بھی اللہ تعالیٰ دے ذکر دے اندر مصروف رہے اور قوم والے نو بھی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریزی دا اور اللہ تعالیٰ دے ذکر دا حکم دیندے رہے، تبلیغ دین کر دے رہے۔ انبیاء کرام دی زندگی ایسے طرح گزری ہے۔ اور تیسرا گروہ مفسرین نے بیان فرمایا اولیاء کرام دا۔ اولیاء کرام دے بارے تے حدیث پاک دے اندر بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف دے اندر حدیث ہے، مشکات شریف دے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جدو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ دے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ دے کوئی بندہ قریب ہونا چاہتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ دی عبادت کر کے، عبادت دے ذریعے نوافل زیادہ تو زیادہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرتا ہے۔ ہن جدو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوتا ہے، قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک قدم اللہ دے راستے تے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے وال 10 قدم چلتا ہے۔ یعنی بندہ اگر 1% اللہ دے قرب دی کوشش کرتا ہے تو اللہ کریم اپنے بندے دے واسطے 10% کوشش کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو ہی جاوے۔ یعنی کہ وہ رحمت بلا رہی ہوندی ہے کہ اگر تو میرے قریب آنا چاہ رہے ہیں، جتنی تیری کوشش ہے 10% تیرے تو ود کے میں کوشش کر رہا، میری بارگاہ دے اندر۔
بندہ اگر چل کے اللہ دے قرب دے وچ جاندا ہے اللہ دی رحمت دوڑ کے او دے واسطے آندی ہے. اور پھر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ دا قرب پھر اس نو حاصل ہوندا ہے. جتنی عبادت زیادہ اتنا اللہ تعالیٰ دا قرب بھی زیادہ. اتنا قرب حاصل اس نو ہو جاندہ ہے. حضور علیہ السلام فرما دے نے پھر اللہ فرما دے کہ میں اپنے بندے دے کان بن جانا جد نال میرا بندہ سندا ہے, اپنے بندے دی اکھ بن جانا جد نال میرا بندہ دیکھدا ہے, اپنے بندے دی زبان بن جانا جد نال میرا بندہ بولدا ہے, اپنے بندے دے ہاتھ بن جانا جد نال میرا بندہ پکڑدا ہے, اپنے بندے دے پیر بننا جد نال میرا بندہ چلدا ہے. اے اللہ تعالیٰ دا قرب ہے, اے اللہ تعالیٰ دا قرب ہے. اے دا مطلب ہے ہرگز نہیں ہے کہ بندہ خدا بن جاندا ہے, استغفر اللہ, اے مطلب نہیں ہے. اے اللہ تعالیٰ دی اپنے بندے دے قرب دی وجہ تو محبت دا ایک انداز ہے بیان کرنا. اور پھر ہن جدو حالت ایسی ہو جاندی ہے نا اللہ دے بندے دی, ہن او دے اندر جڑا تکبر اور غرور ہوندا ہے او بالکل ختم ہو جاندا ہے. قرآن کریم نے اس سے گل میں ارشاد فرمایا, اللہ فرماندا ہے وعباد الرحمن, جڑے رحمان دے بندے نے نا, الذین یمشون علی الارض ہونا, اللہ فرماتا ہے جدو زمین تے پھر چل دے نے نا اللہ دے قرب والے بندے رحمان دے بندے چل دے نے علی الارض ہونا, ادو او زمین تے دھیرے دھیرے پیر رکھ کے چل دے, اکڑ کے نہیں چل دے. جدو زمین تے چل دے نے نیوی پا کے چل دے نے کہ میرا مالک کدھرے میرے تکبر اور غرور دی وجہ تو ناراض نہ ہو جائے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اللہ فرماتا ہے کہ پھر انہاں دا تعلق چکے اپنے رب دے نال ہوندا ہے, ہما وقت اپنے رب دی یاد دے اندر مصروف رہندے نے. اگر کوئی انہاں دے نال جاہل مخاطب ہوئے تو ظاہری بات ہے جدو جاہل مخاطب ہوئے گا تو کوئی جاہلانہ گفتگو کرے گا, تو اللہ فرماتا ہے جدو میرے بندے دے نال کوئی جاہل آدمی مخاطب ہوندا ہے تو میرا بندہ او دے نال بحث مباحثہ بالکل نہیں کردا. کیوں جاندا ہے کہ اگر میں دے نال بحث مباحثے والے معاملے وچ پہ گیا نا تے جڑا میرے رب دے نال ایک تعلق بنیا ہوا ہے, ذکر و فکر دا تعلق جاری ہے, اے تعلق بند نہ ہو جائے. حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ جو دم غافل سو دم کافر. پھر حالت یہ ہوندی ہے کہ انہاں دا تقوی اس معیار تے پہنچ جاندا ہے کہ جیڑا انہاں دا لمحہ غفلت دے اندر گزر جائے نا وہ سمجھدے نے کہ غفلت دی حالت دے اندر گزریا ہویا لمحہ اے ساڈا کفر دی حالت دے اندر گزریا لمحہ ہے. ہن او جاہل جدو مخاطب ہوئے کی آندے نے قالوا سلاما, او میاں تو ڈڈ ہے السلام کرا, تیرے نال تو ساڈا بحث مباحثہ ہے ہی نہیں, نہ تو اپنا وقت برباد کر نہ ساڈا وقت برباد کر. تو اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ جڑے اللہ دے قرب دے اندر نے نا لا یستکبرون عن عبادتہ, نہ وہ تکبر کر دے نے اور نہ ہی وہ دی عبادت کر دے ہویا کدے وہ تھک دے نے. یسبحون اللیل والنہار, اللہ فرماتا ہے کہ دن رات اللہ تعالیٰ دی عبادت اللہ تعالیٰ دی تسبیح بیان کر دے رہندے نے. لا یفترون, اور اللہ تعالیٰ دی تسبیح بیان کر دے ہویا کدے وہ گھبران دے نہیں, کدے وہ اکتا دے نہیں نے, ہر ویلے اللہ تعالیٰ دی یاد دے اندر مصروف رہندے نے. اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء دی آیت نمبر 21 دے اندر ارشاد فرمایا ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کیا مشرکین نے جنہاں نو اپنا خدا بنایا ہے, جنہاں نو اپنا خدا سمجھدے نے, جنہاں بتاں نو اپنا خدا سمجھ کے انہاں دی عبادت کردے نے, اللہ فرماندا ہے کہ کیا انہاں دے اے جھوٹے خدا کوئی مردہ زندہ کر سکدے نے, کسے نو زندگی دے سکدے نے, کسے نو موت دے سکدے نے, کسے نو حیات دے سکدے نے, کسے نو پیدا کر سکدے نے. اللہ فرماندا ہے کہ نہ تے کسے دا
کسی نو زندگی دے سکتے نے اور نہ کسی نو یہ موت دے سکتے نے۔ جدو یہ کسی طرح دی طاقت نہیں رکھتے، کچھ اپنے اندر ہمت اور جرت نہیں رکھتے، اختیار نہیں رکھتے، تو فرمایا کہ پھر اے خدا کس طرح ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف طرح دیا مثالہ بیان فرما کے اصلاح فرمائی۔ اور اے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، حالانکہ کافر تے وہ نے، مشرک وہ نے جنہاں نو مرن تو بعد دوبارہ زندگی تے اعتقاد ہے ہی نہیں، انہاں دے عقیدے اور نظریے دے مطابق تے زندگی صرف یہ ہے جیڑی دنیا دے اندر گزر گئی، ایک دفعہ موت آ گئی، دوبارہ زندگی دا کوئی تصور نہیں ہے، دوبارہ زندہ ہونا بالکل انہاں دے نزدیک ناممکن ہے۔ لیکن اللہ فرماندا ہے کہ کیا انہاں دے خدا مرن تو بعد زندہ کر سکتے نے؟ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دے نے کہ کفار مکہ بتاں دی عبادت کرتے یہ سمجھ کے سن کہ اگر سانو دوبارہ زندہ ہونا بھی پہ گیا تو اے ساڈے بت سانو ہر طرح دے عذاب تو بچان گے، جنہ دی اسی عبادت کرنے ہیں ساڈے اے خدا ہر قسم دے عذاب تو سانو بچان گے۔ لیکن اللہ فرما دے اے تے انہاں دا اعتقاد اور نظریہ غلط ہے، اے اعتقاد اور نظریہ ہی تے انہاں دے واسطے شرک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بت نہ زندگی دے سکتے ہیں نہ موت دے سکتے ہیں۔ اگر ارشاد فرمایا لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ارشاد فرمایا کہ اگر زمین اور آسمان دے اندر اللہ تو علاوہ کوئی دوسرا خدا ہوندا جس طرح انہوں نے اپنے خدا بنائے نے، فرمایا اس طرح اگر کوئی اللہ تو علاوہ زمین دے اندر یا آسمانہ دے اندر کوئی دوسرا خدا ہوندا تو فرمایا کہ نظام کائنات درم برم ہو جاندہ، نظام کائنات تباہ و برباد ہو جاندہ۔ کیوں؟ لفسدتا، او خدا آپس دے اندر جھگڑا کر دے، آپس دے اندر انہاں دی لڑائی جھگڑا جاری رہندا، ایک خدا کہندا کہ آ کام انج کرنا ہے، دوسرا کہندا کہ اے انج نہیں کرنا۔ اللہ فرماتا ہے پھر آپس دے اندر لڑائی جھگڑے دی وجہ تو سارا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جدو یہ نظام ازل تو اب تک چل رہے ہے تو کوئی ہے جو چلا رہے ہے، اور جڑا ہے وہ ایک ہی خدا ہے، وہ دا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ اپنی شان اور اپنی کبریائی دے اندر صرف اکلا ہے، یکتا ہے، وہ دا کوئی ہمسر نہیں، وہ دا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ، فرمایا کہ بس اللہ تعالیٰ پاک ہے جیڑا کہ عرش عظیم دا رب ہے، عرش عظیم دا جڑا رب ہے وہ اللہ ہے اور وہ پاک ہے۔ اما یصفون، جیڑیاں لوگ اللہ دے بارے نازیبا گلاں کردے نے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی انہاں گلاں تو بری ہے۔ اللہ کریم نے اتنے فرمایا رب العرش، او اللہ جڑا عرش دا رب ہے۔ عرش دا رب حالانکہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات دا رب ہے، صرف عرش دا رب نہیں ہے، ساری کائنات دا رب ہے۔ لیکن اتنے کی فرمایا رب العرش، عرش دا رب، تو یہ کئی وجوہات ہیں جیڑی مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دا عرش او عرش ہے جدے اتے خالق کائنات نے ازل تو ابد تک جو کچھ ہویا جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز دا ذکر اپنے عرش دے اتے لکھ دیتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک دے اندر ہے نا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ تعالیٰ دی مرضی جو چاہے مٹا دے وے، اللہ دی مرضی جو چاہے لکھیا رہن دے وے، وعندہ ام الکتاب، اصل کتاب تو اس مالک دی بارگاہ دے اندر ہے، اور وہ اصل کتاب اللہ تعالیٰ دا عرش ہی ہے۔ اللہ نے اپنے عرش دے ہوتے ہر ایک چیز دا تذکرہ لکھیا ہوا ہے، ذکر لکھیا ہوا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے رب العرش کہہ کے صرف عرش دا ذکر ہی نہیں کیتا بلکہ کائنات دی ہر ایک چیز دا ذکر کر دیتا ہے
کہ جس طرح عرش میری ملکیت دے اندر ہے اس طرح کائنات دی ہر شے میری ملکیت دے اندر ہے. میں عرش دا رب ہاں تو گویا کائنات دی ہر ایک شے دا میں رب ہاں. اس تو بعد مالک کے کائنات نے اگلی آیت دے اندر 23 نمبر آیت دے اندر ارشاد فرمایا لا یسأل عما یفعل. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جو چاہے کرے, اللہ جو چاہے کرے. کسے نو اتنا اختیار اور کسے نو اتنی کسے دے اندر طاقت اور جرت نہیں کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر کوئی سوال کر سکے کہ یا اللہ اے تو ایویں کیوں کیتا. کسے دی ہے جرت, کسے دی کوئی مجال نہیں. اللہ فرماندا لا یسألو, کوئی سوال کرن دی طاقت نہیں رکھدا, اما یفعل, جو اسی چاہیے اسی اپنی مرضی دے نال کرنے ہیں. لیکن فرمایا وہم یسألون, تسی جو کچھ کرو گے او دے بارے اسی تانوں سوال ضرور کران گے. اللہ تعالیٰ چونکہ مالک ہے اور بندہ اس کا غلام اور اس کا نوکر ہے, اس کی مخلوق ہے, اور ہمیشہ مالک اپنے غلام اور نوکر دے کولو سوال کردا ہوندا ہے, نوکر اور غلام اپنے مالک دے کولو کدے سوال نہیں کردا. ہاں جس چیز دا علم حاصل کرنا ہوئے یا جس معاملے دے بارے آگاہی ضروری ہوئے اس معاملے دے وچ نوکر اپنے مالک نو پوچھ سکدا ہے, اور مالک اس معاملے دے وچ اپنے نوکر نو پوچھن تو بغیر بھی دس دیندا ہوندا ہے. مثال دے طور تے کام فہم مثال لے لو, ذمہ دار طبقہ ہو, تسی اپنے نوکر نو پانی لوانا ہوئے تو دسو گے نا کہ کیڑے کلے نو پانی پہلے لاونا ہے, کیڑے کلے نو پانی بعد وچ لاونا ہے, انجے ہی ہے نا. اے انہوں تسی دسو گے, پھر وہ نوکر ہے تو تانوں پوچھ سکدا ہے کہ کھاد لاونی تے کیویں کر کے لاونی ہے, کنی لاونی ہے, سپرے کیویں کرنا ہے, انجے ہی گل ہے نا. جس معاملے دا علم ضروری ہوئے وہ یا تے نوکر اپنے مالک نو پوچھ لیندا ہے, اگر نہ پوچھے تو مالک خود اپنے نوکر دس دیندا ہے کہ اے کام اس طرح کر کے کرنا ہے. انہیں دیا مثالہ قرآن کریم دے اندر کئی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان نو بنایا, جنات نو بنایا, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کولو کسی نے پوچھا نہیں کہ یا اللہ تو بنایا کیوں انسان نو, جنات نو بنایا کیوں, ان دی اپنی مرضی اپنا اندہ جی چاہے تھے انہیں دس دیتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات نو انسان نو تے میں اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا. اسی طرح ہی کائنات اس نے بنائی, سوال تے نہیں کیتا کہ یا اللہ کیوں بنائی, لیکن وہ دی اپنی مرضی انہیں آپ دس دیتا کہ میں اپنی پہچان دے واسطے کائنات بنا چھڈی. میں تو اس لئی کائنات بنا چھڈی کہ لوگ میرا ذکر کرن, مینو جانن, مینو پہچانن, میرے نال رابطہ قائم رکھن, میرے نال تعلق قائم رکھن. تو گویا اللہ تعالیٰ دی شان ہے نہیں کہ کوئی اللہ نو پوچھے, اللہ دی شان ہے اللہ جنوں جو چاہے وہ پوچھ سکتا ہے. اے اللہ تعالیٰ دی شان ہے. اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء آیت نمبر 24 کے اندر ارشاد فرمایا ام اتخذوا من دونہ آلہہ. فرمایا کہ کفار مکہ نے یا مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ نو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ دے غیرہ نو اپنا معبود بنا لے, اللہ تعالیٰ دے نال شرک کر رہے نے, پتھراں دی عبادت کر رہے نے. فرمایا کہ قل ہاتوا برہانکم, اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسی انہاں لوگاں نو سوال کرو, انہاں نو پوچھو, انہاں لوگاں نو ارشاد فرماؤ ہاتوا برہانکم کہ تسی جو اللہ نو چھوڑ کے اللہ دے غیراں دی عبادت کردے ہو, اللہ تعالیٰ دی ذات نو چھوڑ کے پتھراں دی عبادت کردے ہو, بتاں دی عبادت کردے ہو, فرماؤ انہاں نو کیا محبوب تواڈے کول کی دلیل ہے کہ اے خدا نے, تواڈے کول کوئی ہے دلیل اپنے اس دعوے دی سچائی واسطے کہ اے ہی خدا نے, اور خدا دا تسی انکار کر رہے ہو, انہاں نو تسی خدا مان رہے ہو,
انہاں دے خدا ہون دی تواڈے کول کی دلیل ہے تے خدا دے خدا نہ ہون دی تواڈے کول کی دلیل ہے؟ بھی جنوں مننا ہے انہوں تے مندے نہیں ہو تے جنوں نہیں مننا انہوں خدا منی بیٹھے ہو۔ ھذا ذکر من معیہ و ذکر من قبلی، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہاں نوں دس دیو کہ اسی تے خدا نو خدا منیا، ساڈے کول تے دلیل ہے، ساڈے کول دلیل ہے۔ کی دلیل ہے؟ ھذا ذکر من معی، کہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے سانو کلام عطا فرمایا ہے نا، جڑی یہ کتاب نصیحت بری کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اللہ کریم نے اس کتاب کے اندر سانو تے واضح دس دیتا ہے۔ ھذا ذکر من معی، اس نصیحت دے اندر اللہ تعالیٰ نے سانو تے آگاہ فرمایا ہوا ہے، اور انہاں نوں دس دیو اے محبوب، انہاں نوں آگاہ کر دیو کہ جڑے میرے نال دے ہیں نا، میرے غلام ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے، میرے غلام، میرے نوکر، میرے امتی، میرے صحابہ، انہاں سارے دے واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب دے اندر دس دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِ، اور او کتاباں جنہاں پہلے گزر گئیاں، او پہلے لوگاں دے واسطے نصیحت والیاں کتاباں سن، اور او انبیاء کرام دنیا تو چلے گئے، انہاں دیاں کتاباں دے احکامات بھی ختم ہو گئے، رسول اللہ علیہ السلام دی جلوہ گری ہو گئی، ان قرآن دے احکامات قیامت تک جاری ہو ساری نہیں، قرآن دے احکام قیامت تک لاگو ہو گئے نہیں۔ پہلے والی کتاباں پہلے والے لوگاں دے واسطے نصیحت والی کتاباں سن، اور ہون والے لوگاں دے واسطے قرآن نصیحت والی کتاب ہے، اور انہاں کتاباں دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دسیا کہ اللہ ایک کے وحدہ لا شریک ہے، اور اس کتاب قرآن مجید دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دسیا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون الحق، اللہ فرماندہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حقیقت تو اے ہے کہ اے اکثر لوگ نہیں جان دے، اے اکثر لوگ نہیں جان دے، بل اکثرہم لا یعلمون الحق، حق نو اکثر لوگ نہیں جان دے کہ حق کی ہے۔ قرآن حق کتاب ہے، قرآن نو نہیں جان دے، اللہ دی ذات برحق ہے، اللہ نو نہیں جان دے، نہیں پہچان دے۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تسی اللہ دے برحق نبی ہو، یہ توانو بھی نہیں جان دے، پہچان دے۔ فہم معرضون، اے نہ جانن اور نہ پہچانن دی وجہ تو تے حق تو انہاں نے منہ پھیریا ہویا ہے، لیکن حق نو جانن گے ادو جدو جانن دی کوشش کرن گے، اگر جانن دی کوشش ہی کوئی نہ کرے تو پھر کیویں جانا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، انہوں سمجھن دی کوشش کیتی جائے گی تو سمجھ آئے گی نا۔ اگر کوشش تو بغیر بندہ کہے کہ میں سمجھ سکنا تو اے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، اے اکثر لوگ نہیں جان دے۔ کیوں نہیں جان دے؟ فہم موردون، کیونکہ انہوں نے منہ پھیریا ہوا ہے، انہوں نے کدے کوشش کیتی نہیں ہے حق نو پہچانن دی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، فرمایا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو آڈی ذات تو پہلے اسی رسول بھیجے، صرف تو انہوں رسول نہیں بنا کے بھیجا، تو آڈے تو پہلے بھی اسی رسول بھیجے نے۔ اللہ نوحی الیہ، اسی اپنے ہر رسول دے والے وہی فرمائی، ہر نبی دے وال، ہر پیغمبر دے وال یہی ایسی وہی فرمائی ہے، انہو لا الہ الا انا فاعبدون، یہی ایسی وہی فرما دے رہے کہ بس ساڈے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ اللہ نے کی وہی فرمائی کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، الا انا فاعبدون، کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے، صرف ساڈی ذات ہی ایسی ہے جیڑی عبادت دے لائق ہے، اور کوئی ذات ایسی نہیں جیڑی عبادت دے لائق ہوگی۔ حضرت رابعہ بصری
رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو نہ کسی نے تانا دیتا کہ رابعہ بصری یا تے جنت دے لالچ دی وجہ تو اللہ دی عبادت کر دی ہے یا جہنم دی آگ دے ڈر تو اللہ دی عبادت کر دی ہے. جڑے اللہ دے مقرب لوگ ہوندے نے نا انہاں دی کیفیت کسے ویلے کیویں ہوندی ہے اور کسے ویلے انہاں دی کیفیت کیویں ہوندی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی نو شان اور عظمت عطا فرمائی ہوندی ہے کہ میں پہلے تانوں حدیث ایک سنا چکے ہیں نا کہ اللہ فرماندا ہے جدو میرا بندہ میرے قریب ہوندا ہے میں اندی اکھ بن جانا، کان بن جانا، زبان بن جانا، ہاتھ بن جانا، پیر بن جانا، دل اور دماغ بن جانا. تو جدو کیفیت اللہ دے بندے دی ہوئے پھر انہوں دورو نزدیک سب کچھ نظر بھی آندا ہے، سب کچھ دیکھدا بھی ہے. تو یہی کیفیت حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی سی. جدو آپ نو کسی نے تانا دیتا نا آپ نے کی کام کیتا، ایک ہاتھ دے وچ آپ دے آگ سی اور دوسرے ہاتھ دے وچ پانی اور آپ چل دیا جا رہی ہیں. کسی نے پوچھا کہ اے بی بی رابعہ بصری کدھر جا رہی ہیں جی؟ آپ نے فرمایا کہ میں جا رہی ہوں اج جنت نو آگ لگا دینی اور جہنم دی آگ اس پانی دے نال بجھا دینی. میں سوال کیتا کہ بی بی جان ہو کیوں؟ آپ نے فرمایا لوگ تانا دیندے نے کہ رابعہ بصری جہنم دے ڈر تو اللہ دی عبادت کر دی، آج میں جہنم دی آگ بجھا دینی ہے، نہ جہنم دی آگ رہے گی نہ دا ڈر ہوئے گا. لوگ تانا دیندے نے کہ رابعہ بصری جنت دے لالچ دی وجہ تو اللہ دی عبادت کر دی ہے، آج میں جنت نو جلا دینا ہے، نہ جنت ہوئے گی نہ جنت دے لالچ تو میں عبادت کروں گی. اچھا رابعہ بصری مان لیا کہ نہ تسی جنت دے لالچ دی وجہ تو عبادت کر دیا جے، نہ جہنم دے خوف دی وجہ تو عبادت کر دیا جے. عبادت کر دیا کیوں جے؟ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ دی عزت دی قسم میں تے عبادت کر دی ہی ایسے لئیاں کہ میرا رب ہے ہی عبادت دے لائق، کوئی دوسری گل ہی نہیں. میرا رب ہے ہی عبادت دے لائق، صرف ایسے گل تو میں تے اپنے رب دی عبادت کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے اللہ انا فعبدون. اسی تے پہلے بھی لوگاں نو یہ آگاہ کر دے رہے ہیں، وہی بھیج دے رہے ہیں کہ لوگوں ساڈے علاوہ کوئی عبادت دا مستحق ہے ہی نہیں، کوئی عبادت لائق ہے ہی نہیں. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ. اگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہاں نے اے عقیدہ گھڑ لیا، جنہاں نے اے نظریہ بنا لیا اور نظریہ بنا کے اے کیا کہ اللہ تعالیٰ دی تے اولاد ہے، اللہ تعالیٰ دے بیٹے ہیں. اور کئی لوگوں نے جڑے اللہ تعالیٰ دیا بیٹیاں دے حق میں چاہن کہ اللہ دیا بیٹیاں نے، اور کئی لوگ او نے جڑے اللہ تعالیٰ دے بیٹیاں دے حق کے چاہن کہ اللہ تعالیٰ دے بیٹے ہیں. جس طرح کے مشرکین مکہ دا اے عقیدہ سی کہ فرشتے یا تے مندے نہیں سن، اگر فرشتیاں نو تسلیم کردے سن نا مشرکین مکہ تو اللہ تعالیٰ دیا بیٹیاں مندے سن. ایک نمبر دو جڑے یہودی سن، یہودی بھی فرشتیاں نو اللہ تعالیٰ دیا بیٹیاں مندے سن کہ اے اللہ دیا بیٹیاں نے. اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا مندے سن. تو اللہ فرماتا ہے کہ کوئی او لوگ بھی ہیں جڑے آندے نہیں اللہ صاحب اولاد ہے، سبحانہ اللہ سے پاک ہے. اللہ بیٹیاں تو بھی پاک ہے، اللہ بیٹیاں تو بھی پاک ہے، اللہ بیوی تو بھی پاک ہے، اللہ خاندان تو پاک ہے، اللہ دا کوئی خاندان نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ سے اپنی شان دے اندر یکتا ہے، او دا کوئی ہمسر نہیں، او دا کوئی شریک نہیں ہے. بل عباد مکرمون. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جنہاں نو اے اللہ دی اولاد سمجھ دینے وہ اللہ دی اولاد نہیں بلکہ او تے اللہ تعالیٰ دے معزز اور مقرب بندے نے. اور جڑا اللہ دا مقرب اور معزز بندہ ہے وہ بندہ ہی ہے، کدے اللہ دی اولاد نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء دی آیت نمبر 23 دے اندر ارشاد فرمایا کہ
بل عباد مکرمون، فرمایا کہ ساڈے کچھ بندے ایسے نے جڑے ساڈے بڑے مقرب اور بڑے معزز بندے نے، اور فرمایا کہ کچھ لوگ انہاں نوں ہی اللہ تعالیٰ دی اولاد ثابت کرن دی کوشش کرتے ہیں، جس طرح کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا سمجھتے ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا سمجھتے ہیں، تو اللہ فرماندا بل عباد مکرمون، اے اللہ دے بیٹے نہیں نے، اے تے اللہ دے مقرب اور اللہ دے معزز ترین بندے نے۔ فرمایا لا یسبقونہ، اگلی آیت لا یسبقونہ بالقول، فرمایا کہ اے جڑے ساڈے بندے نے نا، ساڈے معزز اور مکرم بندے، فرمایا کہ ایسی بےہودہ گل یہ نہیں کرتے جیڑیاں گلاں یہ کرتے نے۔ اللہ فرماندا ہے میرے بندے ایسی بےہودگی والی بات نہیں کرتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، فرمایا کہ میرے بندے تھے انہیں جیڑے میرے حکم دے کار بند ہیں۔ فرمایا میرا بندہ تے وہ ہے نا جنہوں میں جو حکم دے دیتا ہے میرے بندے نے بس وہی کیتا ہے، جس کام تو میں منع کر دیتا ہے میرا بندہ اس کام تو رک گیا ہے۔ یہ ساڈے واسطے بھی اشارہ ہے، یہ اندر ساڈے لئے اشارہ اور حکم یہ ہے کہ ویکھو نا بندے دے سارے اللہ دے نے، کوئی مسلمان ہے وہ بھی اللہ دا بندہ ہے، کوئی کافر ہے وہ بھی اللہ دا بندہ ہے، کوئی مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی، کسب باشد کوئی ہے، بندے سارے اللہ دے نے، کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا اللہ دا بندہ نہ ہوئے، لیکن اللہ انہوں اپنا بندہ کہندا ہے جڑا اللہ تعالیٰ دے اپنے آپ نو تابع کر دے وے، یا اللہ میں تیرے تابع ہاں، جو تو حکم دینا بس وہی کرنا ہے، جتھوں تو منع کرے گا میں اتھوں منع ہو جاواں گا، میں اتھوں رک جاواں گا۔ ایسے بندے نو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کہندا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے بارے قول ملدا ہے کتابہ دے اندر کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا جدو وصال ہویا نا تو قبر دے وچ گئے، فرشتے نے کیا کہ مر ربو کا، اے بایزید دس دا تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا بھی میں اگر کہہ دیواں ربی اللہ کہ میرا رب اللہ ہے تو میرا آقا کس کام دا جی او کہے بھی یہ میرا بندہ ہی نہیں تو میں کہہ کے کی کراں گا بھی وہ میرا رب ہے؟ میرے کو پوچھن دے بجائے انہوں جا کے پوچھو بھی اے تیرا بندہ ہے یا نہیں ہے۔ مقصد گل کرن دا ہے کہ اللہ جنوں اپنا بندہ کہے اصل ویسے وہی بندہ ہے نا۔ اس طرح ہی نبی کریم علیہ السلام جدو معراج تے گئے نا، شب معراج، نبی کریم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچے، اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج میرے کو منگو، جو منگو گے میں وہی عطا کر دیاں گا۔ اور قرآن فرماندا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے محبوب اسی تانوں اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ اے محبوب تسی راضی ہو جاؤ گے۔ اور حضور فرماندے نے کہ میں قیامت والے دن ادو تک راضی نہیں ہوواں گا جدو تک میرا کوئی ایک امتی بھی جنت دے وچ باقی جان والا نہ رہ گیا۔ خیر اللہ نے فرمایا کہ محبوب اسی اپنی مرضی نال تے اتنا دیاں گے نا کہ تسی راضی ہو جاؤ گے، لیکن اسی چاہنے ہیں کہ تسی بھی تے منگو نا ساڈے کولوں، آئی سانو پتہ لگے کہ تسی کی منگ دے۔ اچھا جدو کسے نو کیا جاندا ہے نا بھی میرے کولوں منگ، ہن اے کہہ کے اگلے بندے دی حیثیت، اگلے بندے دا سٹیٹس دیکھیا جاندا ہے کہ اے کتنی اوقات دا مالک ہے، کہ ہن میرے کولوں کی منگدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب نو فرمایا کہ محبوب منگو، اور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے وچوں کی منگیا؟ عرض کی تھی باری لا آدم علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے، ہر رسول اور ہر پیغمبر نے، ہر نبی رسول دی امت نے یہی آکھیا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ۔ ہر نبی بھی یہی کہندا گیا یا اللہ میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ۔ ہر نبی دے امتی بھی یہی آندے رہے
یا اللہ اسی تیرے بندے، اسی تیرے بندے، اسی تیرے بندے، یا اللہ اے گل میں بھی کرنا، یا اللہ میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ، لیکن گل یہ ہے جے تو آکھے ہی ہے نا کہ اے محبوب منگ، تے بس میں منگدا اے یا ایک واری تو بھی کہہ دے کہ محبوب تو میرا ہی بندہ ہے، ایک باری تیری زبان چو میں سننا چاہنا، تو بھی فرما دینا کہ محبوب تو میرا ہی بندہ ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سب میرے ہی بندے ہو۔ بندگی دی سند رسول اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ وہ لے کے آئے۔ اے اتحیات پڑھ دے ہو نا نماز دے اندر یا نہیں پڑھ دے ہو؟ جیڑا پڑھ دے انہوں تو بولنا چاہیے، سارے پڑھ دے، ٹھیک ہے۔ اچھا اے اتحیات درود تو پہلے ختم کتھے ہوندی ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اے اتحیات نا شب معراج دا تحفہ ہے، اتحیات جڑی ہے نا اے شب معراج دا تحفہ ہے۔ حضور جدو اللہ دی بارگاہ وچ گئے تے تحفہ لے کے گئے۔ سیانے ہو تسی کدے مہمان جاندے ہو تے کچھ لے کے جاندے ہو نا، یا مہمان آن تے کچھ لے کے آندے نے، تو اللہ دا مہمان رسول اللہ علیہ السلام بنے تو تحفہ تے بندا سی نہ لے کے جانا۔ ہن تحفہ لے کے گئے، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی باری لام تیرے واسطے کچھ تحفہ لے کے آیا۔ فرمایا کہ محبوب کی تحفہ لے کے آئے ہو؟ عرض کی تھی اللہ اتحیات للہ والصلوات والطیبات، میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت، میری جسمانی عبادت، میری ہر طرح دی عبادت، یا اللہ میں آج تک جو کچھ کیتا ہے تیری رضا واسطے کیتا ہے، بس یہ تیری بارگاہ دے وچ تحفہ لے کے آیا، انہوں قبول فرما لے۔ دیکھو نا اسی آج نماز پڑھیے تے سمجھنے ہیں کہ پتہ نہیں اسی اپنے رب دے اتے احسان کر دیتا ہے نماز پڑھ کے انجے۔ اچھا اللہ تعالیٰ دے محبوب ہو نے جنہ دی خاطر کل کائنات تخلیق ہوئی ہے، اور او محبوب کی کیفیت ویکھو، یا اللہ میں جو کچھ آج تک عبادت کر چکیا، نمازاں پڑھیاں نے، صدقات خیرات کیتے نے، حج کیتا، جو کچھ حج تک میں کیتا ہے نا مولا تیری رضا دے واسطے کیتا ہے، لیکن تیری بارگاہ وچ لے کے آیا جے تو قبول فرما لویں تا۔ حضور علیہ السلام دے اندر کتنی عاجزی ہے، کتنی عاجزی حضور دے اندر، تو ایسی عاجزی اگر ساڈے اندر آئے گی تو پھر نمازاں قبول نہیں۔ تو اللہ دی بارگاہ دے وچوں آواز آئی کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے تحفہ سانو بڑا پسند آیا ہے، اے تحفہ سانو بڑا پسند آیا ہے۔ اور اللہ دی بارگاہ دے وچوں جواب کیا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، جواب آیا اے محبوب جو ساڈے لئی یہ تحفہ لے کے آئے ہو، اسی تانوں تحفہ دینے ہیں، السلام علیکہ، محبوب ہمیشہ سلامت رہو۔ کسی نے کوئی شہ دئیے نا تے جیڑا وصول کرن والا ہوندا ہے وہ تحفہ لے کے آنا انشاءاللہ جیندا رہے یار، سانو راضی کیتا انشاءاللہ تو راضی رہے، ساڈا دل ٹھنڈا کیتا ہی رب تیرا دل ٹھنڈا رکھے، ساڈا دل خوش کیتا ہی رب تینوں خوش رکھے، ایویں ہی ہوندا ہے نا۔ اللہ نے بھی یہی فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے محبوب سدا جیندے وستے رہو، سدا سلامت رہو، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے محبوب اللہ دیا رحمتاں بھی تواڈے تے وسدیاں رہن، اللہ دیا برکتاں بھی تواڈے تے وسدیاں رہن۔ تے نماز دے وچ ہی پڑھدے پے ہوندے ہیں نا۔ ہن جدوں محبوب نے ویکھیا کہ تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچوں سلامتیاں تے اے تحفے اے تے میرے واسطے ہی ہے تے میری امت کیڑے کھاتے جائے گی، فوراً حضور نے جواب دیتا السلام علینا وعلی عباد اللہ، اگر کیویں اس صالحین، اے اللہ مینوں تے تو سلامتیاں دے ہی رہے ہیں، مینوں تے تو دعاواں دے ہی رہے ہیں، مینوں تے راضی کر ہی رہے ہیں، لیکن السلام علینا، یا اللہ ٹھیک ہے میں سلامت رہاں، پر میں نہیں، میرے نال او تیرے بندے بھی سلامت رہن جیڑے تیرے بندے نیکوکار نے، عباد اللہ الصالحین، جیڑا تیرے سامنے سر جھکاوے مولا وہ بھی جیندہ وسدا رہے۔
دیکھو نا پتہ لگ گیا نا جڑا نماز آ کے پڑھدا ہے او دے واسطے اللہ دی بھی سلامتی آندی، او دے واسطے رسول اللہ دی بارگاہ دے وچوں بھی سلامتی دی دعا آندی ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہن رسول اللہ علیہ السلام آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اے اللہ میں اس گل دی گواہی دیتا کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے، واشہد ان محمدن، اور میں محمد اس گل دی بھی گواہی دینا کہ میں محمد عبدہ و رسولہ، جے تو مینوں آدھا بندہ کیا ہی تے ہن میں کہن دا حقدار ہاں کہ میں تیرا بندہ بھی ہاں تیرا رسول بھی ہاں۔ عبدہ و رسولہ، شب براج اللہ نے نبی پاک نو اپنا بندہ کہہ کے پکاریا، اس سے لئی نماز دے اندر عبدہ و رسولہ آ گیا۔ تو مقصد ایک گل عرض کرن دا ہے کہ بندے تے سارے ہی ہوندے نے، لیکن حقیقت دے اندر وہی بندہ ہوندا ہے نا جنوں او آکھے اے میرا بندہ ہے، تے او کدو آندا ہے جدو بندہ اپنے آپ نو ہوندے تابع کر دے وے، اتو اتو آواز آندی ہے کہ فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ اے ہن میرا ہے تے میں ہن ایندا ہاں۔ اللہ اکبر، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ فرماندا ہے کہ اللہ جاندا ہے کہ میرے بندیاں دے اگے کی ہے، میرے بندیاں دے پیچھے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے بارگاہ دے وچ اپنے بندیاں دی کوئی بھی چیز چھپی ڈکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دے ظاہر نو بھی جاندا ہے، اپنے بندیاں دے باطن نو بھی جاندا ہے۔ ولا یشفعون، اور اللہ فرماندا ہے جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا کوئی کسی دی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی کسی دی شفاعت نہیں کرے گا، الا لمن ارتضی، ہاں جنوں اللہ حکم دے گا، جنوں اللہ چن لوے گا کہ میرا آ بندہ آ بندہ آ بندہ، اے میرے بندے جنوں جنوں کون گے میں انہاں نوں بغیر حساب تے جنت عطا کیتی جاواں گا۔ اللہ دے ایسے بندے بھی ہیں۔ تو اے مقام کدو آندا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جدو بندہ اپنے آپ نو اپنے مالک دے تابع کر دے نا ادو پھر حال یہ ہوندا ہے، اللہ فرماندا لے سجنا جے تو ساڈی نہیں موڑی تے اج اسا تیری نہیں موڑنی، جویں تو آکھے گا اسی اوویں کیتی جاواں گے۔ اس دن جنوں اللہ حکم دے گا پھر او اللہ دے بندے دی شفاعت کردا جائے گا۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اللہ فرماندا ہے کہ جڑے اللہ دے بندے نے نا اللہ کولوں جڑے ڈردے نے اے تے اللہ تعالیٰ دی شان بے نیازی دی وجہ تو ڈردے نے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تے انہاں نو بے خوف اور بے غم کر دیتا ہے۔ قرآن آتا ہے نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ دے ولی ہونے جنہاں نو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، باوجود اس دے اللہ دے جڑے خاص بندے نے مقرب اور معزز بندے نے ولی اللہ نے وہ اللہ کو پھر بھی ڈردے نے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے شک انہیں سانو بے خوف تے کیتا ہے لیکن ان دی بے نیازی تو مڑ بھی ڈر لگتا ہے، انہاں کی پتا کیڑی گل تو ناراض ہو جاوے، شان بے نیازی دی وجہ تو وہ پھر بھی ڈردے رہندے نے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندیاں دی شان ہے، اے میرے بندیاں دی شان ہے، اتنی شان اسی اپنے بندیاں نو عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر پھر بھی میرے انہاں بندیاں دے وچوں کوئی کہہ دے من وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ پھر میرے انہاں بندیاں وچوں کوئی کہہ دے کہ میں خدا ہاں، جنوں شان میں دیتی، عظمت میں دیتی، وقار میں دیتا، عزت میں دیتی، عظمت میں دیتی، اللہ فرماتا ہے کہ پھر انہیں اے جے بندیاں وچوں کوئی کہہ دے کہ میں خدا ہاں، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اللہ فرماتا ہے پھر ایسے بندے دا ٹھکانہ جہنم ہے یا نہیں ہے۔ نمرود نو دیکھو، میں شاید کسی جمعے تے دسیا سی نمرود دی پرورش اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی تھی، پھر کدے موقع آیا تے دساں گا دوبارہ، ہن اتنا وقت نہیں ہے۔ نمرود دی پرورش اللہ تعالیٰ نے بڑے حسین اور جمیل اور جدا گانا طریقے دے نال اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کی تھی، ہن چاہیے تے ایسی کہ ساری زندگی اس مالک دے سامنے سر جھکائی رکھدا، لیکن انہوں نے دعویٰ کی کیتا انا ربکم الاعلی، میں رب ہاں۔ اس سے طرح تھوڑا اگے آؤ فرعون نو دیکھو،
اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بادشاہی عطا فرمائی، لیکن انہیں بجائے اس دے کہ سر جھکا کے آنا سبحان ربی الاعلیٰ، الٹا انہیں اعلان کیتا انا ربکم الاعلیٰ، میں رب ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے جنہوں شان و شوکت اسی دئیے، عظمت دئیے، پھر وہ خدا بن بیٹھے، فَذَلِكَ نَجْزِهِ جہنم، اللہ فرماتا ہے پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں تھے اور کی ہے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ ظالم لوگوں اسی اس سے طرح ہی سزا دینے ہیں۔